بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے عمران سیریز کا منفرد ایکشن اور سسپینس سے بھرپور ناول ریڈ رنگ حصہ دوم۔ تو چلیے دوستو ناول شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ عمران نے کار راک ویل کمرشل پلازا کی سائیڈ میں بنی ہوئی پارکنگ میں روکی اور پھر نیچے اتر آیا۔ اس کے ساتھ نعمانی، چوہان، صدیقی اور خاور تھے۔ نعمانی سائیڈ سیٹ پر بیٹھا تھا، جبکہ باقی تینوں ساتھی عقبی سیٹ پر سے نیچے اترے تھے۔ وہ چاروں اس وقت ایکریمی میک اپ میں تھے، ان کے جسموں پر سوٹ تھے اور ہاتھوں میں بزنس بریف کیس۔ وہ چاروں اپنے انداز سے بزنس مین دکھائی دے رہے تھے۔ کہاں ہے وہ پیوی ڈرگز کا دفتر؟ عمران نے مڑ کر نعمانی سے پوچھا۔ اس پلازا کی چھٹی منزل پر ہے، آئیے، نعمانی نے کہا اور پلازا کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ عمران اور باقی ساتھی بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ وہ سب کل رات یہاں ناراک پہنچے تھے اور نعمانی نے جب انہیں بتایا کہ اس نے پاکشا سے ناراک کی ایک ایسی ادویات بنانے والی کمپنی کا پتہ معلوم کر لیا ہے جو پوری دنیا میں ہر قسم کی ادویات سپلائی کرتی ہے، تو عمران نے سب سے پہلے وہیں چلنے کا ہی فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے وہیں پاکشا میں اپنے ساتھیوں کو مشن کے بارے میں تفصیلات بتا دی تھیں، کیونکہ اس کے خیال کے مطابق یہ مشن انہوں نے انتہائی تیز رفتاری سے پورا کرنا تھا، اور اس کے لیے عمران نے لائے عمل یہی طے کیا تھا کہ ایسی کمپنیوں کا پتہ چلایا جائے جو ریڈ رنگ کی جیلی ادویات سپلائی کرتی ہوں۔ اگر ایک ایسی بھی فرم کا پتہ چل جائے تو وہاں سے کام کا آغاز تیزی سے کیا جا سکتا تھا، لیکن چونکہ یہ کاروباری معاملہ تھا، اس کا تعلق جرائم پیشہ افراد سے نہ تھا، اس لیے کام کرنے کے لیے کوئی نقطۂ آغاز بھی نہ تھا، اور عمران یہ بھی نہ چاہتا تھا کہ وہ ہفتوں ایسی کمپنی کی تلاش میں پھرتا رہے، اور ادویات کا کاروبار کرنے والی بڑی کمپنیوں کی تعداد اگر لاکھوں نہیں تو ہزاروں میں بہرحال ضرور تھیں۔ لیکن نعمانی نے جب بتایا کہ اس کی واقفیت ایک ایسے سرکاری آفیسر سے ہے جو بین الاقوامی ادویات کا بزنس کرنے والی کمپنیوں کو ڈیل کرتا ہے، تو عمران نے نعمانی کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ فوری طور پر ایسی کمپنی کا پتہ معلوم کرے، اور نعمانی نے اسے بتایا تھا کہ ناراک میں راک ویل کمرشل پلازا میں ایک کمپنی پیوی ڈرگز کارپوریشن ایسی ہے جو پوری دنیا میں ہر قسم کی ادویات کی سپلائی کا دھندا کرتی ہے، اور خاص طور پر یہ کہ بین الاقوامی سطح پر نمبر 2 ادویات میں بھی اس کا نام لیا جاتا ہے۔ تو عمران نے نقطۂ آغاز کے طور پر اس کمپنی کا انتخاب کر لیا، اور اس وقت وہ ادویات کے ڈیلرز کے طور پر یہاں موجود تھے۔ جب وہ لفٹ کے ذریعے چھٹی منزل پر پہنچے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ چھٹی منزل کے تمام کمرے پیوی ڈرگز کارپوریشن پر ہی مشتمل تھے۔ اس سے یہی پتہ چلتا تھا کہ یہ بہت بڑی کمپنی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ ناراک پہنچنے کے بعد اور یہاں آنے سے پہلے عمران اپنے طور پر اس کمپنی کے مارکیٹنگ شعبے کے ایک مینیجر پال ولسن کے بارے میں ایک ٹپ حاصل کر چکا تھا، اور چند لمحوں بعد وہ مارکیٹنگ شعبے کے مینیجر کے انتہائی شاندار انداز میں سجائے گئے دفتر میں موجود تھے۔ مینیجر پال ولسن علیحدہ کیبن میں بیٹھا تھا، جبکہ کیبن کے دروازے کے ساتھ ہی کاؤنٹر موجود تھا جس پر ایک نوجوان لڑکی موجود تھی۔ ملاقاتیوں کے لیے کمرے میں صوفے رکھے ہوئے تھے، اور ملاقاتی اس لڑکی کو اپنے بارے میں بتاتے تو وہ انہیں بیٹھنے کا کہتی اور پھر مینیجر سے بات کر کے انہیں اندر بھجوا دیتی۔ نیشنل ڈرگز کارپوریشن اوہاما، عمران نے لڑکی کے قریب کھا کر کہا۔ او یس، تشریف رکھیے، لڑکی نے کہا، اور عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک طرف رکھے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ سب ایکریمین میک اپ میں تھے۔ یہ نیشنل ڈرگز کارپوریشن اوہاما کی ٹپ بھی عمران نے ملاقات کے لیے حاصل کی تھی۔ یہ کمپنی ایکریمی ریاست اوہاما کی ڈرگ بزنس میں سے بے حد مشہور کمپنی تھی، اور پھر تھوڑی دیر بعد لڑکی نے ان کا نام پکارا تو عمران اور اس کے ساتھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ لڑکی نے کیبن کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ سر، صرف 5 منٹ کا وقت ہوگا آپ کے پاس؟ صاحب آج بے حد مصروف ہیں، لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیبن کا فرنیچر سادہ سا تھا۔ ایک دفتری میز کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر لیکن باوقار شخصیت کا مالک آدمی موجود تھا۔ میز پر صرف ایک فون رکھا ہوا تھا۔ آئیے تشریف لائیے جناب، آپ سے پہلے تو کبھی ملاقات نہیں ہوئی، پال ولسن نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے ہوئے کہا۔ اب دوبارہ بھی ملاقات مشکل ہوئی ہوگی مسٹر پال ولسن، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پال ولسن جو کرسی پر بیٹھ رہا تھا چونک پڑا۔ یہاں کاروباری اداروں میں چونکہ مصافحہ کرنا اور رسمی کلمات وغیرہ کہنا وقت کا ضیاع سمجھا جاتا ہے، اس لیے ان باتوں کا یہاں رواج ہی نہ تھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، پال ولسن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس لیے
کہ نیشنل ڈرگز کارپوریشن تو صرف حوالے کے لیے تھی، ہمارا تعلق ڈرگز انڈر گراؤنڈ مارکیٹ سے ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے باقی ساتھی خاموشی سے دونوں اطراف میں موجود صوفوں پر بیٹھ گئے تھے۔ ڈرگز انڈر گراؤنڈ مارکیٹ، کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، پال ولسن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہم ایشیائی ملکوں میں نمبر 2 مال کا کاروبار کرتے ہیں اور اس سلسلے میں آپ سے بہت بڑا معاہدہ کرنے آئے ہیں، عمران نے کہا۔ نمبر 2 مال؟ اوہ ویری سوری جناب، آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے، ہماری کمپنی تو نمبر 2 مال کا دھندا نہیں کرتی، ہم تو صاف ستھرا بزنس کرتے ہیں، پال ولسن نے ہونٹ پیچتے ہوئے کہا۔ اوکے پھر ہمیں اجازت، عمران نے ایک جھٹکے سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور اس کے اٹھتے ہی اس کے ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ $10 کروڑ کا سودا کرنا چاہتے تھے ہم، آپ نہیں کرنا چاہتے تو نہ صحیح، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور واپس رک گیا۔ ایک منٹ، پال ولسن نے یکلخت تیز لہجے میں کہا اور عمران رک گیا۔ کیا آپ پہلی بار بزنس کرنے نکلے ہیں؟ پال ولسن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہر نئے کام کا آغاز کبھی نہ کبھی بہرحال پہلی بار تو کیا ہی جاتا ہے، پہلے ہماری کمپنی یہ دھندا دوسرے آئٹم میں کرتی ہے، لیکن اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ڈرگ کی فیلڈ میں بھی کام کریں، اور جناب یہ بھی بتا دوں کہ زیادہ سے زیادہ 1-2 برس کے اندر ہماری کمپنی کی اس معاملے میں بھی ساکھ قائم ہو جائے گی۔ ہم انتہائی اونچے پیمانے پر اور انتہائی صاف ستھرے طریقے سے یہ دھندا کرتے ہیں، اس لیے تو میں نے کہا تھا کہ دوبارہ آپ سے ملاقات نہ ہوگی، کیونکہ اس کے بعد رقم آپ کے اکاؤنٹ میں خود بخود پہنچ جایا کرے گی اور فون پر آرڈر نوٹ کرا دیا جائے گا، بس چاہے یہ 50 کروڑ کا سودا کیوں نہ ہو۔ اور ہماری کامیابی کا راز کیش ایڈوانس میں ہے۔ اس وقت جو بیگ آپ کو ہمارے ہاتھوں میں نظر آ رہے ہیں، ان میں $10 کروڑ کے اصل نوٹ کیش کی صورت میں موجود ہیں۔ طریقہ کار طے کیجئے، سودا کیجئے، بات ختم، عمران نے اسی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ دیکھیے مسٹر، پال ولسن نے کہا۔ جیکب، عمران نے جواب دیا۔ مسٹر جیکب، یہ کام اس طرح اوپن نہیں ہوا کرتے جس طرح آپ کرنا چاہتے ہیں، پال ولسن نے کہا۔ ہمیں معلوم ہے، ہمارے ایسے دھندوں میں عمر گزر چکی ہے، لیکن ہم نے چونکہ آغاز کرنا ہے اس لیے پہلی بار ایسا ضروری تھا۔ اب بات ہو گئی ہے، اب آپ جو طریقہ کار بتائیں گے اسی پر عمل ہوگا، عمران نے کہا۔ آپ کو کس نے بتایا ہے کہ ہماری کمپنی یہ کام کرتی ہے؟ پال ولسن نے کہا۔ اس بات کو چھوڑیں مسٹر پال ولسن، یہ بزنس سیکرٹ ہوتے ہیں اور صرف آپ کی کمپنی ہی یہ کام نہیں کرتی، اور بھی بے شمار کمپنیاں ہیں۔ آپ کا انتخاب بہرحال ہم نے سوچ سمجھ کر کیا ہے، اب اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو نہ صحیح دوسری کسی کمپنی سے بات ہو جائے گی، کیش ایڈوانس دے دیا جائے گا تو کیا چیز نہیں مل سکتی، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ آپ ایسا کریں کہ رقم ہمارے پاس جمع کرا دیں اور ڈیمانڈ ہمیں دے دیں، کوئی فون نمبر بھی دے دیں، آپ سے مزید بات چیت ہو جائے گی اور کام مکمل کر دیا جائے گا، پال ولسن نے کہا۔ نہیں، پہلی بار تفصیل سے بات ہوگی، آپ جس وقت فارغ ہوں اور جہاں کا بھی کہنا چاہیں ہمیں بتا دیں، ہم آپ سے مل لیں گے، لیکن آج کی تاریخ میں تفصیلات طے ہوتے ہی رقم بھی آپ کو مل جائے گی، اور آئندہ کا جو طریقہ کار آپ بتائیں گے اسی پر عمل ہوگا، عمران نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آپ سارگن کلب شام 6 بجے تشریف لے آئیں، آپ گیٹ پر صرف میرا نام لیں گے، آپ کو مجھ تک پہنچا دیا جائے گا، وہیں تفصیلات طے کر لی جائیں گی، پال ولسن نے کہا۔ اوکے تھینک یو، عمران نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا، لیکن دروازے کے پاس پہنچ کر وہ رک گیا۔ مسٹر پال ولسن، ہمارے بارے میں چھان بین کی ضرورت نہیں ہے، ہم فی الحال ایک پرائیویٹ رہائش گاہ پر رہ رہے ہیں، عمران نے کہا اور تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب پلازا سے باہر آ گئے۔ کیا یہ پال ولسن کلب میں ملاقات کرے گا؟ نعمانی نے کہا۔ کلب میں ملاقات کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیزی سے ایک سائڈ پر بنے ہوئے پبلک فون بوتھ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور انکوائری کے نمبر ڈائل کر دیے۔ انکوائری کے لیے کال فری رکھی جاتی تھی۔ یس انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ اسپیشل انویسٹیگیشن بیورو ڈائریکٹر سمتھ بول رہا ہوں، عمران نے قدرے تومخانہ لہجے میں کہا۔ یس سر فرمائیے، دوسری طرف سے انکوائری آپریٹر نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یہ اسپیشل سیکرٹ انکوائری ہے، آپ بیوی ڈرگز کارپوریشن کے مارکیٹنگ شعبے کے مینیجر پال ولسن کی رہائش گاہ کا فون نمبر اور پتہ تفصیل سے بتائیں، عمران نے کہا۔ یس سر، 1 منٹ ہولڈ آن کیجیے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور چند لمحوں بعد فون نمبر کے ساتھ ساتھ پتہ بھی بتا دیا گیا۔ تھینک یو، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اسپیشل سیکرٹ انکوائری مکمل ہو گئی، اب آپ یہ آپریٹر کال اپنے تک ہی رکھے گی، عمران نے ریسیور رکھ کر
واپس مڑتے ہوئے مسکرا کر کہا، لیکن اس نے تو کلب میں وقت دیا ہے۔ خاور نے کہا، جو باتیں ہم نے اس سے پوچھنی ہیں اس اسپیشل انکوائری کے لیے اس کی رہائش گاہ ہی مناسب ہے۔ میں صرف اتنا چاہتا تھا کہ وہ کسی طرح یہ اعتراف کر لے کہ اس کی کمپنی یہ کاروبار کرتی ہے، اور وہ اعتراف اس نے کر لیا ہے، عمران نے کہا، اور ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ تو اب آپ سے اس کی رہائش گاہ کی نگرانی کریں گے؟ نعمانی نے کہا، نہیں، تم مجھے کوٹھی پر اتار دو اور اس کی رہائش گاہ پر پہنچ جاؤ۔ تم نے اسے وہاں سے اغوا کر کے وہیں کوٹھی میں لے آنا ہے، وہاں اس سے تفصیل سے بات چیت ہوگی۔ میں اس دوران کچھ دوسرے کلیو تلاش کر لوں گا، عمران نے کہا، اور سب نے اس بات پہ سر ہلا دیے۔ اور تھوڑی دیر بعد عمران نے کار اپنی رہائش گاہ کے سامنے روکی اور پھر انکوائری آپریٹر کا بتایا ہوا پتہ انہیں سمجھا کر وہ کار سے اترا اور گیٹ کی طرف بڑھ گیا، اور سائیڈ سیٹ پر بیٹھا ہوا نعمانی کھسک کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ عمران تو تالا کھول کر کوٹھی کے اندر چلا گیا، جبکہ نعمانی نے کار پیک کی اور پھر وہ دائیں طرف کو مڑ گیا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی ولاڈی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ولاڈی بول رہی ہوں، ولاڈی نے تیز لہجے میں کہا۔ راجر بول رہا ہوں میڈم، دوسری طرف سے راجر کی آواز سنائی تھی۔ او یس، تم نے اب تک کوئی رپورٹ نہیں دی اس عمران کے بارے میں؟ ولاڈی نے چونک کر کہا، وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا مادام۔ ویسے وہ پاکشیا سے روانہ ہو چکا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کیا وہ ولنگٹن آیا ہے یا نہیں، اور کہاں گیا ہے۔ آج ایک گروپ ٹارجن ہوٹل پہنچا تھا جس میں ایک سوئس نژاد عورت اور 3 ایکریمین شامل تھے۔ انہوں نے مینیجر سے آپ کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تو مینیجر نے فون پر خصوصی کال دے دی، جس پر میں نے مزید انکوائری کے لیے انہیں پوائنٹ 11 پر کال کر لیا۔ کیونکہ وہ لوگ ایکریمین تھے اس لیے مزید انکوائری کی ضرورت بہرحال تھی۔ وہاں انہیں بے ہوش کیا گیا اور پھر ان کے میک اپ چیک کیے گئے تو وہ لڑکی تو اصل چہرے میں تھی، لیکن وہ 3 افراد میک اپ میں تھے۔ میک اپ صاف ہوا تو ان کے اشیائی چہرے سامنے آ گئے، لیکن ان میں سے ایک بھی نہ چہرے کے لحاظ سے اور نہ قد و قامت کے لحاظ سے عمران سے ملتا تھا۔ اس پر مجھے خیال آیا کہ کہیں یہ عمران کے ساتھی نہ ہوں۔ میں نے خود سامنے آنا مناسب نہ سمجھا اور انہیں اسی بے ہوشی کے عالم میں سافٹ ہاؤس پہنچا دیا، اور ساتھ ہی میں نے ماسٹر منٹو کو حکم دے دیا کہ وہ وہاں جا کر ان سے معلومات حاصل کریں۔ آپ جانتی تو ہیں ماسٹر منٹو کہ وہ عام مالباش ہونے کے باوجود ان معاملات میں کس قدر تیز واقع ہوا ہے۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ ان سے معلوم کرے کہ کیا ان کا تعلق عمران سے ہے، اور اگر یہ لوگ عمران سے متعلق ہوں تو وہ مجھے کال کر کے بتائیں، پھر باقی تفصیلات میں خود جا کر معلوم کر لوں گا، اور اگر نہ ہوں تو انہیں ہلاک کر کے وہیں جنگل میں دبا دے۔ چنانچہ نٹو نے مجھے کال کیا اور بتایا کہ اس نے انکوائری کر لی ہے، ان کا تعلق عمران سے نہیں ہے۔ اس پر میں نے ان کی ہلاکت کا حکم دے دیا، راجر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن بہرحال یہ ایشیائی تھے اور ٹارجن ہوٹل پہنچ گئے تھے، تمہیں خود انکوائری کرنی چاہیے تھی، ولاڈی نے سخت لہجے میں کہا۔ میڈم، ماسٹر نپٹو ان معاملات میں بے حد شفاف اور سرد مزاج واقع ہوا ہے۔ وہ تشدد میں اس آخری حد تک چلا جاتا ہے جہاں تک کوئی دوسرا آدمی نہیں جا سکتا، اس لیے اس کے سامنے بڑے سے بڑا سخت جان بھی اپنی سخت جانی پر قائم نہیں رہ سکتا۔ اس لیے میں نے انکوائری اس کے ذمہ لگائی تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ اگر یہ واقعی عمران کے ساتھی ہوتے تو پھر لازماً عمران ان کے پیچھے آتا، اس لیے میں نے فوراً انہیں سافٹ ہاؤس شفٹ کرا دیا تھا، لیکن عمران ان کے پیچھے نہیں آیا۔ اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ عمران کے ساتھی نہیں تھے، راجر نے جواب دیا۔ تم نے خود بتایا تھا کہ عمران سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کا تعلق سیکرٹ سروس سے ہو، لاڈی نے کہا۔ میڈم، دنیا کی کوئی بھی سیکرٹ سروس ایسی نہیں ہے جو کسی غیر ملکی کو اپنا ایجنٹ بنا لے، اور ان میں ایک لڑکی سوئس نژاد تھی اور وہ اصل چہرے میں تھی، اس لیے ان کا تعلق کسی طرح بھی سیکرٹ سروس سے نہیں ہو سکتا تھا، راجر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ ماسٹر نپٹو اب کہاں ہوگا؟ میں اس سے براہ راست بات کرنا چاہتی ہوں، ولاڈی نے کہا۔ میں معلوم کرتا ہوں میڈم، اور اس کی آپ سے بات کراتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ ولاڈی نے ہونٹ چباتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ راجر نے یقیناً حماقت کی ہے، کسی ایشیائی کو میرے متعلق ٹارجن ہوٹل میں جا کر معلومات حاصل کرنے کی کیا ضرورت تھی، ولاڈی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر میز پر رکھے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس میڈم، ریسیور اٹھاتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ میکر کو میرے پاس بھیجو فوراً، لاڈی نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر سرد اور پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ راجر کی طرف سے اسے اطلاع نے
کہ ایشیائی ٹارجن ہوٹل میں اس کے متعلق پوچھ گچھ کرنے آئے تھے۔ اسے ذہنی طور پر بے حد پریشان کر دیا تھا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور مضبوط جسم کا چوڑے جبڑوں والا نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر جینز اور جیکٹ موجود تھی۔ یہ میکر تھا، ریڈ رنگ کے ایکشن گروپ کا چیف۔ یس میڈم، میکر نے اندر داخل ہو کر مودبانہ لہجے میں کہا۔ بیٹھو، بلاڑی نے کہا اور میکر خاموشی سے ایک طرف رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں تجسس کے تاثرات نمایاں تھے۔ ماسٹر نپٹو کو جانتے ہو؟ بلاڑی نے کہا۔ ماسٹر نپٹو؟ ہاں جانتا ہوں، مگر میکر نے حیران ہو کر کہا، کیسا آدمی ہے وہ؟ بلاڑی نے کہا، انتہائی تھرڈ کلاس گنڈا ہے، گھٹیا درجے کا۔ میکر نے جواب دیا، میرا بھی یہی خیال تھا، لیکن راجر نے اس پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے اور اس کے خیال کے مطابق وہ یہ ذمہ داری نبھا سکتا ہے۔ بلاڑی نے کہا، کیسی ذمہ داری؟ کچھ تفصیل بتائیں، میکر نے کہا۔ تو بلاڑی نے اسے ایک سوئس نژاد لڑکی اور 3 ایشیائی مردوں کے ٹارجن ہوٹل جانے سے لے کر آخر تک ساری بات بتا دی۔ راجر نے درست اقدام کیا ہے میڈم۔ ماسٹر نپٹو واقعی انسانوں پر تشدد کرنے میں پورے ولنگٹن میں مشہور ہے۔ وہ اس قدر رسواک آدمی ہے کہ انسان کا ایک ایک ریشہ آنتوں سے ادھیڑ لیتا ہے۔ اگر اس نے انکوائری کی ہوگی تو اس کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، میکر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور بلاڑی کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ تمہارے جواب نے میری الجھن دور کر دی ہے میکر، ورنہ میرا خیال تھا کہ کسی ملک کے سیکرٹ سروس کے ایجنٹوں کی ایک تھرڈ کلاس گنڈے سے انکوائری کرانا حماقت ہے۔ بلاڑی نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ میرا خیال ہے ماسٹر نپٹو اس معاملے میں زیادہ مناسب آدمی ہے۔ یہ ایجنٹ قسم کے لوگ انتہائی تربیت یافتہ اور سخت جان ہوتے ہیں، عام سے تشدد کے سامنے زبان نہیں کھولتے۔ ماسٹر نپٹو تو پتھروں کی زبان بھی کھلوا سکتا ہے، ایجنٹوں کی تو اس کے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے، میکر نے جواب دیا۔ لیکن پھر اس سے پہلے کہ بلاڑی میکر کی بات کا جواب دیتی، میز پر موجود فون کی گھنٹی بج اٹھی اور بلاڑی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، بلاڑی بول رہی ہوں، بلاڑی نے تیز لہجے میں کہا۔ راجر بول رہا ہوں میڈم۔ ماسٹر نپٹو اپنے ساتھی کرافٹ کے ساتھ سافٹ ہاؤس گیا تھا اور پھر ابھی تک اس کی واپسی نہیں ہوئی۔ میں نے اسے ٹرانسمیٹر کال کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ٹرانسمیٹر کال اٹینڈ نہیں کی جا رہی۔ میں نے آدمی سافٹ ہاؤس بھجوا دیے ہیں تاکہ صورتحال معلوم کر سکیں، راجر نے کہا۔ تو بلاڑی کے چہرے پر ایک بار پھر الجھن کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا مطلب؟ کیا وہاں کوئی گڑبڑ ہے؟ بلاڑی نے کہا۔ کیا گڑبڑ ہو سکتی ہے میڈم؟ وہ جگہ اس قدر علیحدہ ہے کہ وہاں کسی گڑبڑ کا کوئی امکان نہیں ہو سکتا، راجر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر ماسٹر نپٹو یا اس کا کوئی آدمی کال اٹینڈ کیوں نہیں کر رہا؟ بلاڑی نے تیز لہجے میں کہا۔ یہ بات تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی میڈم۔ بہرحال میں نے آدمی بھیج دیے ہیں، چونکہ وہ شہر سے بہت دور ہے، اس لیے ظاہر ہے آنے جانے میں کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو فون کیا ہے، راجر نے جواب دیا۔ تم ایسا کرو کہ فوراً یہاں میرے ہیڈ کوارٹر آ جاؤ، میں تمہارے اور میکر کے ساتھ ہیلی کاپٹر پر وہاں جاؤں گی، فوراً پہنچو، بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے، بلاڑی نے غصے کی شدت سے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک جھٹکے سے ریسیور کنیڈر پر پٹک دیا۔ یہ راجر انتہائی احمق ثابت ہو رہا ہے۔ نان سینس۔ سنو میکر، تم اپنے 2 ساتھیوں کو تیار کرو اور بڑا ہیلی کاپٹر بھی تیار کر لو۔ جیسے ہی راجر یہاں پہنچے تم نے مجھے اطلاع کرنی ہے، بلاڑی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یس میڈم، میکر نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اور سنو، اگر وہاں کوئی گڑبڑ ہوئی تو تم نے میرے حکم پر راجر کو گولی مار دینی ہے، میں ایسے احمق کو مزید ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکتی، سمجھے؟ بلاڑی نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ یس میڈم، میکر نے اس بار قدر خوفزدہ لہجے میں کہا۔ جاؤ، اب کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ بلاڑی واقعی غصے سے پاگل ہو رہی تھی اور میکر تیزی سے مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ احمق، نان سینس، تھرڈ کلاس گنڈوں پر اعتماد کرتے ہیں یہ کام چور، نااہل، بلاڑی نے وہیں کمرے میں ٹہلتے ہوئے بڑبڑانا شروع کر دیا، اور پھر تقریباً 10 منٹ بعد دروازہ کھلا اور میکر اندر داخل ہوا۔ آئیے میڈم، راجر پہنچ گیا ہے اور ہیلی کاپٹر بھی تیار ہے، میکر نے مودبانہ لہجے میں کہا، اور بلاڑی سر ہلاتی ہوئی تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک بڑا سا ہیلی کاپٹر فضا میں اڑتا ہوا وسیع و عریض شہر کے اوپر سے گزرتا ہوا آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ بلاڑی مسلسل خاموش بیٹھی ہوئی تھی، راجر اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، لیکن وہ بھی خاموش تھا، اس کے چہرے پر البتہ الجھن کے تاثرات نمایاں تھے۔ اگلی طرف میکر اور اس کا ایک ساتھی بیٹھا ہوا تھا، جبکہ اس کا دوسرا ساتھی پائلٹ سیٹ پر موجود تھا، اور پھر تقریباً نصف گھنٹے کے پرواز کے بعد ہیلی کاپٹر ایک وسیع و عریض جنگل پر پہنچ گیا۔ راجر نے پائلٹ کو ہدایات دینا شروع کر دی اور چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر جنگل کے اندر
ایک قدرے کھلی جگہ پر اتر گیا۔ ہیلی کاپٹر سے اتر کر وہ سب تیزی سے راجر کی رہنمائی میں آگے بڑھتے چلے گئے اور چند لمحوں بعد وہ ایک ناپختہ اور تنگ سی سڑک پر پہنچ گئے۔ سڑک کے اختتام پر لکڑی کا بنا ہوا ایک بڑا سا مکان تھا جو درختوں سے اس طرح ڈھکا ہوا تھا کہ قریب جانے پر ہی اس کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ یہ سافٹ ہاؤس تھا لیکن اس کا پھاٹک کھلا ہوا تھا۔ وہ سب تیز تیز قدم اٹھاتے اندر داخل ہوئے۔ وہاں کوئی بھی کار موجود نہ تھی۔ یہاں تو برانی ہے، جیسے کوئی آدمی موجود نہ ہو، لاڈی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہاں، حالانکہ ڈمپو یہاں مستقل طور پر رہتا ہے، راجر نے جواب دیا۔ اور چند لمحوں بعد جب وہ ایک بڑے ہال نما کمرے میں پہنچے تو ان کی آنکھیں پھیلتی چلی گئی۔ یہاں راڈس والی کرسیاں موجود تھیں اور ایک کرسی پر ایک آدمی کی لاش راڈس میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس کے سینے میں گولیوں کے نشانات تھے جبکہ فرش پر 2 لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ اوہ، یہ تو ماسٹر نپٹو ہے۔ راجر اور میکر دونوں کے منہ سے بیک وقت نکلا۔ کون؟ لاڈی نے پوچھا۔ ایک کرسی پر جکڑا ہوا یہی ماسٹر نپٹو ہے، اس بار میکر نے جواب دیا۔ اوہ، اور یہ ڈمپو اور یہ ماسٹر نپٹو کا ساتھی گرافٹ ہے، راجر نے ان لاشوں کو پلٹتے ہوئے کہا۔ اوہ، سوئس نژاد لڑکی اور وہ ایشیائی، ان کی لاشیں کہاں ہیں؟ لاڈی نے ایسے لہجے میں کہا جیسے بات کرنے کی بجائے کوڑا مار رہی ہو۔ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں میڈم، راجر نے مایوسانہ لہجے میں کہا۔ ماسٹر نپٹو یہاں لازماً کار پر آیا ہوگا اور یہاں کوئی کار موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ ان کا خاتمہ کر کے اس کار میں شہر واپس گئے ہوں گے، اور ماسٹر نپٹو کا چہرہ بتا رہا ہے کہ اس پر انتہائی بے بہانہ تشدد کیا گیا ہے۔ اس کی ایک آنکھ غائب ہے اور دوسری سوج کر پھیل چکی ہے، چہرہ بے حد مسک ہے، میکر نے کہا۔ راجر، تم نے کمال حماقت کا ثبوت دیا ہے۔ میں تو سمجھتی تھی کہ تمہارا تعلق ایکریمیا کی سیکرٹ ایجنسی سے رہا ہے، اس لیے تم ذہین آدمی ہو، لیکن تم تو دنیا کے سب سے بڑے احمق آدمی ہو۔ جب تم نے ان لوگوں پر قابو پا لیا تھا اور جب تم نے ان کے میک اپ صاف بھی کر دیے تھے، پھر انہیں یہاں بھیجنا اور ان 3rd کلاس گنڈوں کے حوالے کر کے خود مطمئن ہو کر پہنچ جانا، یہ حماقت کی انتہا ہے، انتہا۔ ولاڈی نے غصے سے کھولتے ہوئے کہا۔ میڈم، میں نے تو انتہائی نیک نیتی کی ہے، یہ سب کچھ کیا ہے۔ اب مجھے کیا معلوم تھا کہ ایسے حالات بھی پیش آ سکتے ہیں۔ بہرحال میں انہیں جلد ہی دوبارہ ٹریس کر لوں گا، راجر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ نہیں، اب میں تم پر ایک لمحے کے لیے بھی اعتماد نہیں کر سکتی، تمہاری حماقت نے میری جان کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے، میکر، لاڈی نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ یس میڈم، میکر نے ہونک کر کہا۔ راجر کو شوٹ کر دو، لاڈی نے سرد لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ راجر چونکتا، میکر نے جو پہلے ہی ایسے حکم کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا، پلک جھپکنے میں جیب سے مشین پسٹل نکالا اور دوسرے لمحے کمرہ مشین پسٹل کی فائرنگ اور راجر کی حلق سے نکلنے والی چیخوں سے گونج اٹھا۔ نان سینس، احمق، لاڈی نے ہونٹ پیچھتے ہوئے کہا اور واپس دروازے کی طرف مڑ گئی۔ راجر نیچے گر کر چند لمحے تڑپتا رہا، پھر ساخت ہو گیا۔ سنو میکر، اب تم نے راجر کی سیٹ سنبھالنی ہے اور ان ایشیائی اور سوئس نژاد لڑکی کو تلاش کر کے ختم کرنا ہے، میڈم نے باہر آتے ہوئے کہا۔ لیکن میڈم، راجر کے کاروبار کا کیا ہوگا؟ میکر نے کہا۔ اس کی فکر مت کرو، وہ راجر کا نہیں، ریڈ رنگ کا کاروبار ہے، وہ ہوتا رہے گا۔ چلو میرے ساتھ اور اپنے آدمیوں کو کہو کہ وہ راجر کی لاش اٹھا کر ہیلی کاپٹر میں ڈال دے۔ اب ہم یہاں سے سیدھے راجر کے ہیڈ کوارٹر جائیں گے تاکہ میں وہاں تمہارے متعلق ہدایات دے سکوں اور ان سب کو بھی یقین آ جائے کہ جو حماقت کرے گا اسے اسی طرح عبرتناک سزا ملے گی، لاڈی نے تیز تیز لہجے میں کہا اور باہر کھلے سین کی طرف بڑھ گئی۔ ایک بڑے سے کمرے میں اس وقت جولیا اور اس کے ساتھی موجود تھے، وہ سب میک اپ میں تھے۔ جنگل والے مکان سے وہ ماسٹر نپٹو کی کار میں شہر پہنچے اور پھر کار شہر سے باہر چھوڑ کر وہ سٹی روڈ پر مختلف بسوں پر سفر کرتے ہوئے اس کالونی تک پہنچ گئے تھے جہاں ان کی رہائش گاہ تھی۔ رہائش گاہ پہنچ کر انہوں نے ایک بار پھر میک اپ کیا۔ اس بار جولیا نے بھی میک اپ کر لیا تھا اور وہ اب میکریمین لڑکی کے روم میں آ چکی تھی۔ پھر صفدر نے ایک کمپنی کو فون کر کے وہاں سے ایک کار منگوا لی تھی کیونکہ ان کی پہلی کار تو اس کوٹھی میں رہ گئی تھی جسے ولاڈی کی رہائش گاہ بتایا گیا تھا اور جہاں انہیں بے ہوش کر دیا گیا تھا، اور میک اپ کر کے وہ ایک بار پھر ٹساکی کی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہو گئے تھے اور اس وقت وہ ٹساکی کی رہائش گاہ کے کمرے میں ہی موجود تھے۔ ٹساکی کے ملازم نے انہیں اس کمرے میں بٹھایا تھا اور چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور بانس کی طرح دبلا پتلا بوڑھا جس کا سر انڈے کی طرح گنجا تھا اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر ایک قیمتی نائٹ گون تھا۔ میرا نام ٹساکی ہے اور میں اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، ٹساکی نے کہا اور پھر ایک طرف کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے لہجے اور چہرے پر اجنبیت اور سرد موری کے آثار واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے۔ آپ پرنس آف ڈام کو جانتے ہیں؟ صفدر نے بات کرتے ہوئے کہا تو ٹساکی بے اختیار چونک پڑا۔
اب وہ آگے کی طرف جھک کر غور سے انہیں دیکھنے لگا۔ کون پرنس آف ڈمب؟ ٹساکی نے سوالیہ لہجے میں کہا۔ وہی پرنس آف ڈمب جنہیں آپ شیطان بھتیجا بھی کہتے ہیں۔ ہم پرنس کے ساتھی ہیں۔ ہم اس وقت محکم میں ہیں۔ میرا نام صفدر ہے اور کئی سال پہلے ہوٹل آرگانا کے ایک کمرے میں آپ سے پرنس کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تھی۔ اس ملاقات کے بارے میں ایک خاص بات بھی بتا دوں کہ پرنس چونکہ محکم میں تھا اس لیے آپ نے پہلے تو اسے پہچاننے سے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن جب انہوں نے آپ کے گنجے ہونے کا واقعہ سنایا تو آپ نے انہیں پہچان لیا تھا۔ صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا، مجھے یاد آ گیا ہے، لیکن آپ کون ہیں؟ میں کیسے تسلیم کروں کہ آپ ان کے ساتھی ہیں؟ ٹساکی نے کہا، اگر آپ کے پاس میک اپ واشر ہو اور میک اپ کا سامان بھی ہو تو ہم اپنا میک اپ اتارنے کے لیے تیار ہیں۔ صفدر نے جواب دیا، ٹھیک ہے، ہوگے تم پرنس کے ساتھی، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ لوگ میرے پاس کس لیے آئے ہیں؟ ٹساکی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، آپ سے چند معلومات چاہیے۔ صفدر نے جواب دیا، ویری سوری، میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا، آپ جا سکتے ہیں۔ ٹساکی نے انتہائی سپاٹ لہجے میں کہا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی لمحے تنویر نے کوئی بات کرنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ صفدر نے اشارے سے اسے بولنے سے روک دیا۔ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، ہمیں تو پرنس نے کہا تھا کہ ان کا حوالہ دے کر آپ سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہے، ہم انہیں اطلاع کر دیں گے۔ صفدر نے منہ بناتے ہوئے کہا اور بوڑھا ہونٹ دبائے ہوئے کافی دیر تک خاموش کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ یہ خاتون بھی پرنس کی ساتھی ہیں؟ ٹساکی نے جولیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، صفدر نے جواب دیا۔ ان کا اصل نام؟ ٹساکی نے کہا، میرا نام جولیا نافٹر واٹر ہے۔ اس بار جولیا نے جواب دیا تو ٹساکی نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اوکے، اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ آپ واقعی پرنس کے ساتھی ہیں، آئیے میرے ساتھ، ہم اندر چل کر بیٹھتے ہیں۔ ٹساکی نے مسکراتے ہوئے کہا اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔ صفدر نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور وہ سب اٹھ کر اس کے پیچھے چل پڑے اور عمارت کے ایک تہہ خانے میں پہنچ کر ٹساکی نے انہیں بٹھایا اور پھر ایک الماری کھول کر اس نے ایک جدید قسم کا میک اپ واشر نکالا۔ لیجیے، اپنا میک اپ صاف کر دیجیے تاکہ میں پوری طرح مطمئن ہو جاؤں، میرے پاس میک اپ باکس موجود ہے۔ ٹساکی نے میک اپ واشر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے صرف میں اپنا میک اپ صاف کر دیتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے پہچان لیں گے، کیونکہ جب پرنس کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو میں اصل شکل میں تھا۔ صفدر نے اٹھ کر ٹساکی کے ہاتھ سے میک اپ واشر لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میری یادداشت اتنی بھی بری نہیں ہے۔ ٹساکی نے مسکراتے ہوئے کہا اور تھوڑی دیر بعد جب صفدر نے میک اپ واشر سے اپنا چہرہ صاف کیا تو ٹساکی جو اسے غور سے دیکھ رہا تھا بے اختیار اچھل پڑا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب مجھے یاد آ گیا ہے، آپ واقعی پرنس کے ساتھ آئے تھے اور انہوں نے آپ کو اپنا ساتھی بتایا تھا۔ اب میری پوری تسلی ہو گئی ہے، میں اس تکلیف کے لیے انتہائی معذرت خواہ ہوں۔ اب آپ کی خدمت کے لیے مجھ سے جو کچھ بھی ہو سکا میں کروں گا۔ پرنس کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ میں ان کی تعداد بھی شمار نہیں کر سکتا، ٹساکی نے کہا اور صفدر نے بھی بے اختیار اطمینان کا بھرا سانس لیا، کیونکہ ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ شکر ہے کہ آپ کو یقین آ گیا، ورنہ شاید مجھے کسی اور طرح آپ کو یقین دلانا پڑتا۔ معلومات تو بہرحال ہم آپ سے لینے ہی تھے، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مسٹر، آپ کا غصہ بجھا، لیکن آپ اپنے آپ کو میری جگہ رکھ کر سوچیں، پھر آپ کو احساس ہوگا کہ میری تسلی ضروری تھی یا نہیں۔ ٹساکی نے تنویر کے لہجے میں تلخی محسوس کرتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں جناب، آپ کا رویہ درست تھا۔ صفدر نے کہا، سوری مسٹر ٹساکی، واقعی اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے آپ کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ اس بار تنویر نے کھلے دل سے اعتراف کرتے ہوئے کہا اور ٹساکی حیرت سے تنویر کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر بے اختیار اطمینان بھری مسکراہٹ رنگ گئی۔ گڈ، آپ کا اس طرح اعتراف آپ کے پرنس کے ساتھی ہونے کا ایک اور ثبوت ہے، ٹساکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکریہ جناب، اب میرا خیال ہے مطلب کی بات ہو جائے، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ دراصل صفدر نے اس موضوع کو ختم کرنے کی خاطر بات کا رخ موڑ دیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ بوڑھے ٹساکی نے ابھی عمران کی قصیدہ گوئی شروع کر دینی ہے اور تنویر کا ذہن پھر گھوم جائے گا اور مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ نہیں، پہلے آپ فرمائیے کہ کیا پینا پسند کریں گے؟ ٹساکی نے کہا، آپ ان تخلفات میں ملوث نہ پڑیں، ہم اس وقت ڈیوٹی پر ہیں اور ہمارا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے۔ صفدر نے کہا، ڈیوٹی پر ہو تو آپ کا تعلق بخشیہ سگریٹ سروس سے ہے، ٹساکی نے چونک کر کہا۔ پلیز آپ اس سلسلے میں کوئی سوال نہ کریں، صفدر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، سوری، بہرحال بتائیں آپ میرے پاس کس لیے آئے ہیں؟ ٹساکی نے کہا، یہاں ایک راجر کارپوریشن ہے، اس کا مالک راجر نام کا کوئی آدمی ہے،
ہمیں اس ولاڈی اور راجر کی تلاش ہے۔ راجر کارپوریشن فون کرنے سے یہی جواب دیا جاتا ہے کہ وہ ملک سے باہر ہے، صفدر نے کہا۔ تو آپ لوگ ریڈ رنگ کے خلاف کام کر رہے ہیں، ٹساکی نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہم اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ اس سلسلے میں ہماری مدد کریں گے، صفدر نے کہا۔ آپ کو میڈم ولاڈی کی تلاش ہے یا آپ کا مقصد ریڈ رنگ کا خاتمہ ہے؟ ویسے یہ بتا دوں کہ ریڈ رنگ بہت وسیع، منظم اور انتہائی خطرناک تنظیم ہے، اور اس کے انتظامی دفاتر تو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور انتظامی ہیڈ کوارٹر تو یہاں ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا اصل ہیڈ کوارٹر کسی دور دراز جزیرے میں ہے جس کے متعلق کوئی بھی نہیں جانتا، ٹساکی نے کہا۔ ہمیں اس ولاڈی کی تلاش ہے، صفدر نے کہا۔ ولاڈی کو معلوم ہے کہ آپ لوگ اس کے پیچھے ہیں، ٹساکی نے کہا۔ یہاں کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے علم ہے، صفدر نے جواب دیا۔ تو پھر ولاڈی کو آپ کو تلاش نہیں کر سکتے، وہ ان معاملات میں بے حد ہوشیار ہے، وہ اس طرح انڈر گراؤنڈ ہو گئی ہوگی کہ اب آپ اس کے خاص آدمی بھی نہ جانتے ہوں گے کہ وہ کہاں ہیں۔ البتہ راجر کی تلاش میں آپ کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے آدمیوں کو کہہ دوں کہ وہ راجر کا موجودہ ٹھکانہ معلوم کر کے مجھے بتائیں، کیونکہ وہ یہاں نراق میں ریڈ رنگ کا چیف ہے، اور اس لحاظ سے وہ بھی کسی ایک جگہ نہیں رہتا۔ ویسے آدمی بے حد ہوشیار اور مستعد ہے، کریمین سیکرٹ ایجنسی سے متعلق رہا ہے، ٹساکی نے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ معلومات حاصل کر لیں، صفدر نے کہا۔ زیادہ وقت نہیں لگے گا، ٹساکی نے کہا، اور کرسی سے اٹھ کر وہ ایک سائڈ میں موجود اس الماری کی طرف بڑھ گیا جس میں سے اس نے میک اپ واشر نکالا تھا۔ اس نے الماری کے ایک خانے سے ایک ٹرانسمیٹر اٹھایا اور اسے لا کر درمیانے میز پر رکھا، اور پھر اس پر فریکوئنسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ ہیلو ہیلو، T1 کالنگ اوور۔ بوڑھے ٹساکی کی آواز اور لہجہ یکسر بدل گیا تھا۔ یس F1 اٹینڈنگ یو، اوور۔ تھوڑی دیر بعد ٹرانسمیٹر سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ آر لسٹ اٹھاؤ، اوور، ٹساکی نے کہا۔ یس بوس، آر لسٹ میرے سامنے ہے، اوور۔ دوسری طرف سے کہا۔ F1 کا کوڈ بتاؤ، اوور، ٹساکی نے کہا۔ FF کوڈ 1، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، مجھے فوری طور پر F1 کے بارے میں تازہ ترین معلومات چاہیے، خاص طور پر یہ کہ وہ فوری طور پر کہاں مل سکتا ہے، اوور، ٹساکی نے کہا۔ یس بوس، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اور ٹساکی نے اوور اینڈ ایل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ ابھی تھوڑی دیر میں اطلاع آ جائے گی، ٹساکی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور صفدر سمیت سب ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ میرا خیال ہے اب تو آپ کو کچھ پینے پر کوئی اعتراض نہ ہوگا، ٹساکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب کیا اعتراض ہو سکتا ہے، اب تو مجبوری ہے، صفدر نے جواب دیا، اور ٹساکی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے میز پر موجود انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور ایک بٹن دبا دیا۔ تہ خانے میں مہمانوں کے لیے لائم جوس لے آؤ، ٹساکی نے کہا، اور ریسیور رکھ دیا۔ آپ پرنس کے ساتھی ہیں، اس لیے میں نے لائم جوس منگوایا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ شراب نہیں پیتے ہوں گے، ٹساکی نے ریسیور رکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، آپ نے درست سمجھا ہے، صفدر نے جواب دیا، اور تھوڑی دیر بعد وہی ملازم اندر آیا جس نے انہیں ڈرائنگ روم تک پہنچایا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں لائم جوس کے گلاس موجود تھے۔ اس نے ایک ایک گلاس سب کے سامنے رکھا اور خاموشی سے خالی ٹرے اٹھائے واپس چلا گیا، اور وہ سب چسکیاں لے کر مشروب پینے میں مصروف ہو گئے۔ تقریباً 15 منٹ کے طویل انتظار کے بعد ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی آواز سنائی دی، اور ٹساکی کے ساتھ ساتھ وہ سب چونک پڑے۔ ٹساکی نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، F1 کالنگ اوور، وہی آواز سنائی دی۔ یس T1 اٹینڈنگ یو، اوور، ٹساکی نے جواب دیا۔ باس، F1 آف ہو چکا ہے، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا، اور ٹساکی کے ساتھ ساتھ جولیا اور اس کے ساتھی بھی بے اختیار اچھل پڑے، کیونکہ یہ سادہ سا کوڈ بھی وہ اچھی طرح سمجھ رہے تھے کہ آف ہونے کا مطلب تھا کہ راجر ہلاک ہو چکا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو، تفصیل بتاؤ، اوور، ٹساکی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ اسپیشل فون پر بات کریں، باس، پھر تفصیل سے بتائی جا سکتی ہے، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے اوور اینڈ آل، ٹساکی نے کہا، اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اس کے ساتھ اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور اس کا ایک نمبر پریس کر دیا۔ اسپیشل فون لے آؤ، جلدی، اس نے کسی سے کہا، اور ریسیور رکھ دیا۔ میرے آدمی نے کہا کہ راجر کو ہلاک کر دیا گیا ہے، یہ انتہائی عجیب خبر ہے، ٹساکی نے انٹرکام کا ریسیور رکھ کر جولیا اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہمیں معلوم ہو گیا ہے، صفدر نے جواب دیا، اور تھوڑی دیر بعد وہی ملازم اندر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک فون سیٹ موجود تھا۔ اس نے فون سیٹ ٹساکی کے سامنے میز پر رکھا اور اس کا پلگ دیوار میں موجود ساکٹ میں لگا دیا۔ ٹساکی نے ریسیور اٹھانے سے پہلے اس سیٹ کے نیچے لگے ہوئے 2 بٹن دبائے اور پھر ریسیور اٹھا لیا۔ ملازم خاموشی سے واپس چلا گیا تھا۔ ٹساکی نے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔
हेलो, टिसाकी बोल रहा हूँ। टिसाकी ने रब्ता कायम होते ही कहा, यस बॉस, मैं विलियम बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से वही आवाज़ सुनाई दी। लाउडर की वजह से दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ सबको आसानी से सुनाई दे रही थी। तफसील से रिपोर्ट दो राजर, कैसे हलाक हुआ है, किसने हलाक किया है और क्यों? टिसाकी ने तेज़ लहजे में कहा, बॉस, एक मुखबर के ज़रिए मालूमात मिली हैं। इन मालूमात के मुताबिक राजर ने किसी मिशन के सिलसिले में मास्टर नप्टो की खिदमत हासिल की। कोई गैर मुल्की एजेंटों का सिलसिला था। इन एजेंटों ने मास्टर नप्टो को हलाक कर दिया और फरार हो गए, जिस पर मैडम वलाडी ने राजर को हलाक कर दिया और अब मैकर ने राजर की जगह ले ली है। दूसरी तरफ से कहा गया, वो मैडम वलाडी कहाँ है? क्या इसके बारे में मालूमात मिल सकती हैं? टिसाकी ने चौंक कर पूछा, मालूमात हासिल करना पड़ेंगी बॉस। दूसरी तरफ से कहा गया, इस मैकर के बारे में पूछें। सफदर ने कहा, वो मैकर अब कहाँ है? टिसाकी ने पूछा, ये तो मालूम नहीं हो सकता बॉस कि इस वक्त मैकर कहाँ होगा, लेकिन इसके बारे में हतमी मालूमात ट्रैक क्लब की लखासा रोज़ी से हासिल की जा सकती हैं, क्योंकि वो मैकर की खास औरत है और लाजमन इसे मालूमात हासिल होंगी। लेकिन आप जानते हैं कि वो किस कदर शातिर और लालची औरत है। दूसरी तरह से विलियम ने जवाब देते हुए कहा, ये रोज़ी कहाँ मिल सकती है? सफदर ने बेचैन से लहजे में कहा, विलियम, रोज़ी कहाँ मिल सकती है? टिसाकी ने पूछा, बॉस, वो हफ्ते में एक बार क्लब में डांस करती है। इसके अलावा वो सुपर लग्जरी फ्लैट्स में अपने फ्लैट में रहती है। अगर आप कहें तो मैं किसी आदमी के ज़रिए इससे मालूमात हासिल कर लूँ। वैसे एक बात है कि इस तरह मैकर चौंक पड़ेगा और मामलात ख़तरनाक भी हो सकते हैं, क्योंकि मैकर बेहद खतरनाक आदमी है। विलियम ने जवाब दिया, तुम इसका पता बता दो सिर्फ। टिसाकी ने कहा और विलियम ने फ्लैट का नंबर बता दिया। ठीक है, अब इस बात को ख़त्म समझो, टिसाकी ने कहा और रिसीवर रख दिया। बेहद शुक्रिया जनाब, हमारे लिए काफ़ी है। अब इस रोज़े से हम मैकर और मैकर से वलाडी तक आसानी से पहुंच जाएंगे। सफदर ने उठते हुए कहा, मैं आपको एक मशवरा दूं, अगर आप नाराज़ ना हो तो? टिसाकी ने कहा, फरमाइए। सफदर ने जवाब दिया, अगर आपका मकसद सिर्फ वलाडी तक पहुंचना है तो फिर आप रोज़ी और मैकर के पीछे ना भागें। वलाडी बेहद मुतात औरत है। मुझे यकीन है कि मैकर को भी मालूम ना होगा कि वलाडी कहाँ है। वो ऐसी ही औरत है, लेकिन विलियम की रिपोर्ट से मालूम होता है कि वलाडी यहाँ वेलिंगटन में बहरहाल मौजूद है, और अगर वलाडी यहाँ वेलिंगटन में मौजूद हो तो वो लाजमन साउथ एवेन्यू में अपनी बेवा बड़ी बहन के पास जाती है। इसकी बड़ी बहन मार्था बहुत मालदार औरत है और वलाडी और इसके दरमियान बेहद मोहब्बत है। अगर किसी तरह तुम मार्था को मजबूर कर दो कि वो वलाडी को बुलाए तो वो इसे भुलवा सकती है। टिसाकी ने कहा, ओह वेरी गुड, ऐसी ही टिप तो हमें चाहिए थी। सफदर ने खुश होते हुए कहा, पहले मैंने इसलिए ये बात ना बताई थी कि मुझे यकीन था कि खतरे की बूंद सूंघते ही वलाडी वेलिंगटन से निकल गई होगी, लेकिन अब विलियम की रिपोर्ट के मुताबिक वो यहाँ मौजूद है, इसलिए अब मैं आपको ये टिप में मुलाकात की थी। इस पर इमरान ने भी इसे तुमसे मुखातिब करते हुए कहा, क्योंकि पॉल विल्सन ने तुमका लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, मगर ये जो तुम लोगों ने क्या किया है, ये मैं कहाँ हूँ और ये मेरा जिस्म रस्सियों से क्यों बंधा हुआ है? तुम तो बिजनेस करना चाहते थे। फिर पॉल विल्सन ने हैरत भरे लहजे में कहा, हम अब भी बिजनेस ही करना चाहते हैं, लेकिन अब इस बिजनेस का इन्हिसार तुम्हारे रवैये पर है। अगर तुम तावन करोगे तो आज़ाद भी हो जाओगे, रकम भी कमा लोगे, लेकिन अगर तुमने तावन ना किया तो फिर तुम्हारी टूट फूट की जिम्मेदारी बहरहाल हम पर ना होगी। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम कौन हो? ये क्या तरीका है बिजनेस करने का? पॉल विल्सन ने इंतहाई तल्ख लहजे में कहा, इसे तुम हमारा खास तरीका समझ लो। इमरान ने उसी तरह मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे छोड़ दो, मैं कोई मुजरम नहीं हूँ, मैं तो बिजनेस मैन हूँ। पॉल विल्सन ने कहा, छोड़ देंगे, और ये भी सुन लो कि हम भी मुजरम नहीं हैं। बहरहाल अब मेरा ख्याल है तारफ़ मुकम्मल हो चुका है, इसलिए असल एजेंटे पर मुज़ाकरात होने चाहिए। तुमने हमें ये बताना है कि रेड रिंग जो जेली अद्वियात बनाती है और तुम्हारी फर्म इन्हें सप्लाई करती है, इन अद्वियात की फैक्ट्रियाँ कहाँ हैं? इमरान ने संजीदा लहजे में कहा, क्या क्या कह रहे हो? फैक्ट्रियाँ? मुझे क्या मालूम, मेरा तो ताल्लुक मार्केटिंग से है, मैं तो मार्केटिंग के शोबे से मुंसलिक हूँ। पॉल विल्सन ने जवाब देते हुए कहा, तुम्हारा मतलब है कि इस बारे में मालूमात शोबा पर चीज़ को होंगी? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं क्या कह सकता हूँ, बहरहाल मेरा हर चीज़ पर से कोई ताल्लुक नहीं है। पॉल विल्सन ने जवाब देते हुए कहा, देखो पॉल विल्सन, तुम्हारा रवैया गलत है। तुम हमसे इस तरह बात कर रहे हो जैसे हम अपनी फील्ड में अनाड़ी हों। हमें मालूम है कि तुम पहले शोबा पर चीज़ के भी सरबराह थे, मार्केटिंग और परचेज
دونوں شعبے تمہارے پاس تھے، لیکن پھر تم نے پرچیز میں نیا آدمی رکھ لیا اور خود مارکیٹنگ سنبھال لی، اس لیے تمہیں بہرحال تمام معلومات حاصل ہیں اور ہمیں وہ معلومات چاہیے۔ عمران نے کہا، تمہیں کسی نے غلط بتایا ہے، میرا تو پرچیز سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا، پال ولسن نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ پال ولسن کی یادداشت تیز کرنے کا بندوبست کرو مائیکل، عمران نے ساتھ بیٹھے ہوئے خاور سے کہا، اور خاور کرسی سے اٹھا اور پال ولسن کی طرف بڑھ گیا۔ دوسرے لمحے پال ولسن کے حلق سے انتہائی کربناک تیز چیخ نکلی اور کمرہ زوردار تھپڑ کی آواز سے گونج اٹھا۔ ایک ہی کافی ہے یا؟ عمران نے گراتے ہوئے کہا، تم غلط سمجھ رہے ہو، تم پال ولسن نے کہا، مائیکل خنجر نکالو اور پال ولسن کے جسم پر زخم ڈالنا شروع کر دو، تمہارا ہاتھ اس وقت تک نہیں رکنا چاہیے جب تک پال ولسن سچ بولنے پر آمادہ نہ ہو جائے، عمران نے کراتے ہوئے کہا، اور خاور نے کوٹ کی جیب سے ایک تیز دھار خنجر کھینچ لیا اور دوسرے لمحے کمرہ پال ولسن کی دوسری چیخ سے گونج اٹھا۔ خاور نے پلک جھپکنے میں خنجر اس کے بازو میں اتار دیا تھا، لیکن دوسری چیز اس کے حلق سے نہ نکل سکی اور وہ بے ہوش ہو گیا جاتا۔ رک جاؤ، کافی ہے، اب اسے ہوش میں لے آؤ، نمانی پانی کا گلاس لے آؤ، یہ کاروباری آدمی ہے، زیادہ تشدد برداشت بھی نہیں کر سکے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور خاور ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا جبکہ نعمانی اٹھ کر سائیڈ میں موجود باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس موجود تھا۔ اس نے بے ہوش پال ولسن کا منہ کھول کر پانی اس کے حلق میں انڈیلنا شروع کر دیا۔ 2-4 گھونٹ اس کے حلق میں اتارنے کے بعد اس نے باقی پانی اس کے زخم پر انڈیل دیا تاکہ زخم سے نکلنے والا خون بند ہو سکے، اور چند لمحوں بعد پال ولسن ہوش میں آ گیا اور ہوش میں آتے ہی اس نے ایک بار پھر کربناک انداز میں چیخنا شروع کر دیا۔ عمران خاموش بیٹھا ہوا تھا اور چند لمحوں بعد ہی پال ولسن کی چیخیں آہستہ آہستہ ہوتے ہوئے کراہوں میں بدل گئی۔ بڑی جلدی تمہاری چیخوں کا سٹاک ختم ہو گیا ہے، میں نے تو سوچا تھا کہ بین الاقوامی کمپنی کے مارکیٹنگ مینیجر کے پاس کافی سٹاک ہوگا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تم ظالم اور شفاق آدمی ہو، میں تو کبھی ان چکروں میں نہیں پڑا، آج تک تو میں نے صرف ناولوں میں پڑھا تھا اور فلموں میں دیکھا تھا کہ تم جیسے بے رحم اور ظالم لوگ دوسروں پر غیر انسانی تشدد کر کے اس طرح ہنستے اور مسکراتے ہیں۔ میں سوچتا تھا کہ کیا دنیا میں ایسے ظالم اور شفاق درندے بھی ہو سکتے ہیں، آج مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ جو کچھ دکھایا جاتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے۔ پال ولسن نے رک رک کر کہا، اس کے لہجے میں بے پناہ تلخی تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ ذہنی طور پر معاف ہو گیا ہو اور اب جو کچھ اس کے منہ میں آ رہا ہے وہ بولتا چلا جا رہا ہو۔ کمال ہے، تم ہمیں ظالم اور شفاق درندے کہہ رہے ہو، حالانکہ ہم نے تمہیں پانی پلایا، تمہارے زخم پر پانی ڈال کر تمہارے بہتے ہوئے خون کو بند کیا، اور بڑے صبر و تحمل سے اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب تمہاری چیخیں ختم ہوں اور کب تمہاری یادداشت واپس آئے۔ ہم جیسے صابر، متحمل مزاج اور ہمدرد لوگ اور کون ہو سکتے ہیں، عمران نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا، جب میں بتا رہا ہوں کہ میرا پرچیز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تم یقین کیوں نہیں کرتے؟ پال ولسن نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اس کا مطلب ہے ابھی یادداشت واپس نہیں آئی، بہت موٹی گرد کی تہ چڑھی ہوئی لگتی ہے اس پر، میرا خیال ہے ایک زخم سے کام نہیں چلے گا، اب اکٹھے 3-4 زخم لگانے پڑیں گے۔ چلو مائیکل، یادداشت کی صفائی کا کام پھر سے شروع کرو، عمران نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کرسی کے ساتھ کھڑے ہوئے خاور سے مخاطب ہو کر کہا جس کے ہاتھ میں خون آلود خنجر موجود تھا۔ ٹھیک ہے، ابھی صفائی ہو جاتی ہے، خاور نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ فضا میں اٹھا ہی تھا کہ پال ولسن ہذیانی انداز میں چیخ پڑا، رک جاؤ، میں بتاتا ہوں، رک جاؤ، تم واقعی ظالم اور شفاق آدمی ہو، رک جاؤ، مت مارو مجھے، رک جاؤ، پال ولسن نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ اوکے، رک جاؤ مائیکل، میرا خیال ہے پال ولسن صاحب کی یادداشت اب واپس آ گئی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے خاور سے کہا، میں نے حلف اٹھا رکھا ہے کہ میں پرچیز کے سلسلے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ میرا حلف تمہارے مقابلے پر نہ ٹھہر سکے گا، پال ولسن نے لمبے سانس لیتے ہوئے کہا۔ تمہارا حلف قائم رہے گا مسٹر پال ولسن، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب، کس طرح قائم رہے گا؟ پال ولسن نے حیران ہو کر پوچھا۔ کاروباری اداروں کے بڑے عہدیداروں سے جو حلف دیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کو یہ نہیں بتائیں گے کہ کتنی پرچیز کی گئی، کب اور کس سے، یہی حلف ہوتا ہے نا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، اسے ہم عام زبان میں بزنس اوتھ کہتے ہیں، پال ولسن نے جواب دیا، لیکن میں نے تم سے یہ باتیں نہیں پوچھی، میں نے صرف یہ پوچھا ہے کہ ریڈ رنگ کی جعلی ادویات بنانے والی فیکٹریاں کہاں ہیں، اور ظاہر ہے یہ بات تمہارے حلف میں شامل نہیں ہے، اس لیے جو کچھ ہمیں بتاؤ گے وہ حلف کے خلاف نہیں ہوگا، عمران نے باقاعدہ وکیل کی طرح دلائل دیتے ہوئے کہا۔ اس بات کا تو مجھے علم نہیں ہے، اگر مجھے علم ہوتا تو میں پہلے ہی بتا دیتا،
اس کے لیے مجھے تمہیں اس فرم کے بارے میں تفصیلات بتانا پڑیں گی جہاں سے ہم مال لیتے ہیں، اور یہ میرے حلف کی خلاف ورزی ہوگی۔ بہرحال اب مجھے پرواہ نہیں ہے کہ حلف کی خلاف ورزی ہوتی ہے یا نہیں۔ سنو، واقعی مجھے فیکٹریوں کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، صرف اتنا سنا ہے کہ کسی دور دراز جزیرے میں یہ فیکٹریاں قائم ہیں۔ ہمیں ہمارا مطلوبہ مال لارڈ اسپانٹو سپلائی کرتا ہے، اور اسپانٹو یہ مال یقیناً براہ راست فیکٹریوں سے ہی منگواتا ہوگا۔ پال ولسن نے جواب دیتے ہوئے کہا، اسپانٹو کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ پوری تفصیل بتاؤ۔ لیکن یہ سن لو کہ اگر اسپانٹو سے تمہاری بات کی تصدیق نہ ہو سکی تو پھر ہم وہی واقعی ناولوں اور فلموں والے ظالم شفاق درندے بن جائیں گے۔ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، میں نے جو کچھ بتایا ہے درست ہے۔ اسپانٹو کا کوئی دفتر نہیں ہے، وہ 3 وے کالونی کی ایک کوٹھی نمبر 44A بلاک میں لارڈ اسپانٹو کے نام سے رہتا ہے۔ بے شمار محافظ، خادم اور ملازم اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس کام کے لیے اس نے اپنا ایک سیکرٹری رکھا ہوا ہے۔ اس سیکرٹری کا نام جیمز ہے۔ اسے ڈرگ سیکرٹری کہا جاتا ہے۔ جب ہمیں مال کی ضرورت ہوتی ہے ہم ڈرگ سیکرٹری کو فون کرتے ہیں، اسے تفصیل لکھوا دی جاتی ہے اور سٹورز کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ مال خاموشی سے سٹورز میں پہنچ جاتا ہے اور ہمارے بینک ادائیگی کر دیتی ہیں۔ پال ولسن نے جواب دیتے ہوئے کہا، آخری بار مال کب منگوایا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ 3 روز پہلے، پال نے کہا۔ اس لارڈ اسپانٹو سے تمہاری ملاقات کس طرح ہوتی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ ہر ماہ کی آخری تاریخ کو اپنی رہائش گاہ پر ایک خصوصی میٹنگ کرتا ہے جس میں تمام ایسی کمپنیوں کے مارکیٹنگ مینیجر شرکت کرتے ہیں جو اس سے کاروبار کرتی ہیں۔ وہ انہیں ماہانہ خصوصی بونس کے لفافے دیتا ہے اور انتہائی قیمتی تحفے بھی۔ اس دوران ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ پال ولسن نے جواب دیا، مہینے کی آخری تاریخ تو ابھی بہت دور ہے۔ اس سے پہلے اگر تم اس سے ملاقات کرنا چاہو تو تم کیا کرو گے؟ عمران نے کہا، آج تک کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ پال ولسن نے جواب دیا، سمجھ لو کہ آج اس کی ضرورت پڑ گئی ہے، ورنہ دوسری صورت میں تمہیں پھر انہی ناولوں اور فلموں سے وابستہ پڑ سکتا ہے۔ عمران نے کہا، مجھے یقین ہے وہ نہیں ملے گا۔ پال ولسن نے کہا، اوکے، پھر تمہارے زندہ رہنے کا ہمیں کیا فائدہ؟ ملاقات ہم خود کر لیں گے، عمران نے سرد لہجے میں کہا اور جیب سے ریوالور نکال لیا۔ اس نے اس کا رخ پال ولسن کی طرف کر دیا۔ اس کی آنکھوں اور چہرے پر انتہا درجے کی صفاقی نمودار ہو گئی۔ رک جاؤ، میں بات کرتا ہوں۔ میں ایک نئی دوا کے سلسلے میں بات کرتا ہوں۔ رک جاؤ، پال ولسن نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا، فون اٹھاؤ اور جو نمبر یہ بتائے اسے ڈائل کر کے ریسیور اس کے کان سے لگا دو۔ اب اس کی زندگی کا انحصار اس بات پر ہے کہ یہ لارڈ اسپانٹو سے فوری ملاقات کا وقت کس طرح لیتا ہے۔ عمران نے خاور سے مخاطب ہو کر انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اور خاور نے ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر ایک طرف موجود تپائی پر رکھ دیا اور فون کا ریسیور اٹھا کر لاؤڈر کا بٹن دبا دیا۔ نمبر بتاؤ، عمران نے پال ولسن سے کہا، اور پال ولسن نے نمبر بتا دیے۔ خاور نے نمبر ڈائل کیے اور ریسیور پال ولسن کی گردن میں اس طرح پھنسا دیا کہ اب اسے پکڑنے کی ضرورت نہ تھی۔ گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، چونکہ ریسیور کے ساتھ منسلک تار خاصی بڑی تھی، اس لیے خاور نے فون سیٹ واپس تپائی پر رکھ دیا۔ لارڈ ہاؤس، ایک نسوانی آواز سنائی دی، ڈرگ سیکرٹری جیمز سے بات کراؤ۔ میں پیوی ڈرگ سے پال ولسن بات کر رہا ہوں، پال ولسن نے کہا۔ ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور خاموشی چھا گئی۔ ہیلو، جیمز بول رہا ہوں، ڈرگ سیکرٹری۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی، پال ولسن بول رہا ہوں جیمز۔ پال ولسن نے کہا، کیا بات ہے؟ خیریت ہے؟ آف ٹائم میں فون کر رہے ہو، کیا کوئی ایمرجنسی ہے؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا، ایک اہم معاملہ ڈسکس کرنا ہے۔ 3 روز پہلے جو سپلائی تم نے بھجوائی تھی اس میں روزن نامی دوا کے بارے میں؟ پال ولسن نے کہا، ہاں مجھے یاد ہے، سب سے زیادہ آرڈر تم نے اس کا دیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کیا ڈسکس کرنا ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اس کے لیبل پر جو نسخہ چھپا ہے اس کے اوزان غلط شائع کیے گئے ہیں۔ پال ولسن نے جواب دیا، غلط چھپ گیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو قطعی ناممکن ہے۔ ٹیٹو کافی شائع ہوتی ہے۔ جیمز کی انتہائی حیرت بھری آواز سنائی دی، غلط چھپا ہے تو میں بات کر رہا ہوں اور تم اس کا مطلب اچھی طرح سمجھ سکتے ہو کہ جب یہ بات آؤٹ ہو گئی تو کیا ہو سکتا ہے۔ پال ولسن نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا، ویری بیڈ، واقعی بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ یہ تو معاملہ انتہائی گمبھیر ہے۔ ٹھیک ہے، میں لارڈ صاحب کے نوٹس میں تمہاری بات لے آؤں گا، وہ اس معاملے کو سنبھال لیں گے اور آئندہ بھی ایسا نہ ہوگا۔ جیمز نے جواب دیا، دیکھو جیمز، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تو آپ خود چیک کر لیں۔ اگر آپ کی مخصوص نشانی والی بوتل پر یہ بات درست ثابت نہ ہو تو آپ مجھے وہیں گولی مار دیں۔ پال ولسن نے کہا، ٹھیک ہے، تم 6 بجے ہمارے پاس پہنچ جاؤ، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور خاور نے ریسیور پال ولسن کی گردن سے نکال کر واپس
کریڈل پر رکھ دیا۔ گڈ، تم نے واقعی ذہانت سے بڑا کام کیا ہے۔ اب ریڈ رنگ کی ادویات کی وہ خاص نشانی بھی بتا دو جس کا ذکر تم نے لارڈ سے کیا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ریڈ رنگ کی ہر شیشی اور لیبر پر درمیان میں ایک سرخ رنگ کا دائرہ ہوتا ہے جو انفرا ریڈ اسکوپک سے صاف نظر آتا ہے، ورنہ نہیں، اور یہ بات سوائے پبلک کے باقی سب کو معلوم ہوتی ہے۔ پال ولسن نے جواب دیا، یہاں کس دکان پر اصل اور ریڈ رنگ کی یہ دوا مل سکتی ہے؟ عمران نے کہا، کوئی دکاندار بتائے گا ہی نہیں کہ وہ نقل فروخت کر رہا ہے، یہ صرف ہمارے سٹور نمبر 3 سے میسر آ سکتی ہے۔ پال ولسن نے جواب دیا، اوکے، پال ولسن صاحب کو رہا کر دو، ان کے زخم کی بینڈیج کر دو اور پھر ان کے ساتھ جا کر اس دوا کی اصل اور نقلی بوتلیں لے کر آؤ۔ 6 بجنے میں ابھی 3 گھنٹے رہتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ پال ولسن صاحب جب لارڈ سے ملیں تو یہ اپنی بات اس پر ثابت کر دیں۔ عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، لیکن حقیقت میں تو ایسا نہیں ہوگا پھر۔ پال ولسن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ایسا ہو جائے گا، ایک لیبر پر ایسا کر لینا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے پال ولسن، لیکن تمہارے تحفظ اور بچاؤ کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے، ورنہ ظاہر ہے لارڈ تمہیں جھوٹا سمجھے گا اور تم ہماری طرف سے رہائی کے بعد بھی زندہ نہ رہ سکو گے۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اوہو ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، تمہارا شکریہ، پال ولسن نے کہا، اور عمران سر ہلاتا ہوا دروازے کی طرف مڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک اور چہرے پر کامیابی کی مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ ولاڈی کی بہن مارتا کی رہائش گاہ واقعی کسی محل کی طرح شاندار اور پرشکوہ تھی۔ اس عمارت کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ مارتا بے حد مالدار عورت ہے۔ عمارت کا جہازی سائز کا گیٹ بند تھا۔ تنویر نے کار گیٹ کے سامنے جا کر روکی۔ تم ٹھہرو، میں خود بات کرتی ہوں۔ جولیا نے جو سائیڈ سیٹ پر بیٹھی تھی تنویر کا ہاتھ دروازے کی طرف بڑھتے دیکھ کر کہا، اور جلدی سے کار کا دروازہ کھول کر نیچے اتری تو عقبی سیٹ پر موجود صفدر اور کیپٹن شکیل بھی نیچے اتر آئے۔ جولیا ستون کی طرف بڑھی اور اس نے کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ اسٹیٹ ٹیکس کا بہانہ بنا لینا مس جولیا، یہ مالدار عورت ہے، اس محکمے سے ڈرتی ہوگی۔ صفدر نے کہا، نہیں، وہ وکیل کا کہہ کر ٹال دے گی، اسٹیٹ پولیس کی بات کرتی ہوں، جولیا نے جواب دیا، اور صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چند لمحوں بعد چھوٹا پھاٹک کھلا اور ایک باوردی ملازم باہر آ گیا۔ مادام سے کہو کہ اسٹیٹ پولیس ہیڈ کوارٹر سے اسپیشل انکوائری کے انسپکٹر فرسٹ گریڈ جولیا آئی ہے۔ جولیا نے بڑے سخت اور تومکانہ لہجے میں کہا، مگر مادام تو۔ ملازم نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنا شروع کر دیا، چلو پھاٹک کھولو۔ اچانک صفدر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے انتہائی کرخت اور تومکانہ لہجے میں کہا، یس سر، یس سر۔ ملازم نے گھبرا کر کہا اور واپس مڑ گیا، اور وہ سب تیزی سے واپس کار میں بیٹھ گئے۔ چند لمحوں بعد پھاٹک کھلا اور تنویر ایک جھٹکے سے کار اندر پورچ کی طرف لے گیا۔ پورچ خاصا وسیع و عریض تھا، لیکن اس میں موجود ایک پرانے ماڈل کی سیکنڈ بلکہ فورتھ بینڈ کا کار دیکھ کر وہ سب چونک پڑے۔ تنویر نے کار پورچ میں روکی اور وہ سب نیچے اتر آئے۔ وہاں کوئی ملازم یا محافظ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ملازم پھاٹک بند کر کے تیزی سے دوڑتا ہوا واپس آیا۔ آپ ادھر ڈرائنگ روم میں آ جائیں، میں مادام کو اطلاع کرتا ہوں جناب۔ ملازم نے قریب آ کر کہا، تمہارے علاوہ اور کتنے ملازم ہیں یہاں؟ صفدر نے آگے بڑھتے ہوئے ملازم کو بازو سے پکڑتے ہوئے پوچھا، جی میں اکیلا ہوں، مادام ملازموں کی بھیڑ پسند نہیں کرتی، ویسے بھی تنہائی پسند خاتون ہیں۔ ملازم نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا، لیکن یہ محل تو بے حد پرشکوہ اور چین دار ہے، یہاں تو بے شمار ملازم ہونے چاہیے۔ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، جی، یہ محل تو مادام کے مرحوم شوہر کا ہے، جب وہ زندہ تھے تب تو یہاں واقعی ملازموں کی بھیڑ تھی، مگر اب صرف میں ہوں۔ ملازم نے جواب دیا، تو پھر چلو ہمیں دکھاؤ کہاں ہے مادام کا کمرہ، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ان کا انتظار کرتے رہیں۔ تنویر نے کسیلے لہجے میں کہا، مگر مادام تو۔ ملازم نے ایک بار پھر خوفزدہ لہجے میں بولنے کی کوشش کی، جیسا تم سے کہا جا رہا ہے ویسا کرو، سمجھے، ورنہ۔ صفدر نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹتے ہوئے انتہائی گسیلے لہجے میں کہا، جی آئیے جناب۔ ملازم نے خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا، اور پھر وہ اس کی رہنمائی کرتے ہوئے عمارت کی ایک گیلری سے گزرتے ہوئے ایک کمرے کے دروازے کے سامنے جا کر رک گیا۔ دروازے پر سرخ رنگ کا بلب جل رہا تھا، جبکہ دروازے کی سائڈ پر دیوار سے لگے ہوئے سٹینڈ پر ایک انٹرکام سیٹ پڑا ہوا تھا۔ ملازم نے انٹرکام سیٹ کا ریسیور اٹھایا اور ایک نمبر پریس کر دیا۔ جیفری بول رہا ہوں مادام۔ ملازم نے انتہائی مؤدبانہ بلکہ خاصے خوفزدہ سے لہجے میں کہا، کیا بات ہے؟ ریسیور سے ایک پھاڑ کھانے والی آواز سنائی دی، پولیس اسٹیٹ ہیڈ کوارٹر سے اسپیشل انکوائری کے لیے فرسٹ گریڈ آفیسر مس جولیا اور ان کے ساتھی آئے ہیں مادام۔ وہ میرے منع کرنے کے باوجود براہ راست یہاں آ گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ فوری آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور اب یہاں دروازے پر موجود ہیں۔ جیفری نے انتہائی خوفزدہ سے لہجے میں کہا، کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے جیفری؟ نان سینس،
احمق گدھے، تمہیں معلوم تو ہے کہ میں بغیر وقت مقرر کیے کسی سے نہیں ملتی، چاہے وہ ایکیڈیمیا کا صدر ہی کیوں نہ ہو۔ اب بھیج دو انہیں واپس۔ دوسری طرف سے بوڑھی عورت کی غصے کی شدت سے چیختی ہوئی آواز سنائی دی، مدام مارتھا میں۔ جولیا نے جیفری کے ہاتھ سے ریسیور چھین کر بات کرتے ہوئے کہا، لیکن چونکہ وہ دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو چکا تھا اس لیے جولیا ہونٹ کاٹتی ہوئی رک گئی۔ وہ بہت ضدی ہیں، اس لیے آپ پلیز اس وقت چلی جائیں تو بہتر ہے، جیفری نے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ لیکن دوسرے لمحے گیلری تھپڑ کی زوردار آواز سے گونج اٹھی اور جیفری تنویر کا زوردار تھپڑ کھا کر چیختا ہوا اچھل کر کئی فٹ دور جا گرا۔ اس بڑھیا کی موت آ گئی ہے، تنویر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی اسے روکتا اس نے پوری قوت سے بند دروازے پر لات ماری اور ایک دھماکے سے بند دروازہ کھلتا چلا گیا اور تنویر اچھل کر سب سے پہلے اندر داخل ہوا۔ سامنے ایک جھولنے والی کرسی پر ایک بوڑھی عورت ہاتھ میں ایک کتاب پکڑے حیرت بھرے انداز میں دروازے کو اس طرح کھلتا دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر شدید غصے کے تاثرات تھے اور آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں۔ تم اس طرح یہ بوڑھی عورت نے کرسی سے اٹھتے ہوئے انتہائی غصیلے لہجے میں چیختے ہوئے کچھ کہنا چاہا، لیکن دوسرے لمحے وہ بری طرح چیختی ہوئی فضا میں اٹھی اور پھر ایک دھماکے سے سائڈ پر موجود صوفے پر جا گری۔ تنویر نے اسے گردن سے پکڑ کر صوفے پر اچھال دیا تھا۔ کتیا کی بچی، بوڑھی گھوڑی، تم اپنی آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ تم نے مس جولیا کی بات سنے بغیر ریسیور رکھ دینے کی جرت کیسے کی؟ تنویر نے انتہائی غصیلے سے انداز میں کہا۔ مارتھا صوفے پر گر کر چیختی ہوئی الٹ کر منہ کے بل نیچے قالین پر گری تو تنویر کی لات گھومی اور مارتھا پارٹی سے نکلنے والی مچھلی کی طرح چند لمحے تڑپ کر ساخت ہو گئی۔ کچھ خیال کیا کرو تنویر، اگر یہ مر جاتی تو، صفدر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اسے مر جانا چاہیے، نان سینس، اس نے کیوں گستاخی کی ہے؟ جولیا کا فون نہ سننے کی، تنویر نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا۔ پھر بھی اس کی عمر کا خیال تو تمہیں رکھنا ہی چاہیے، جولیا نے کہا۔ وہی خیال تو میں نے رکھا ہے، ورنہ یہ بوڑھی اب تک اس طرح بڑی سانسیں نہ لے رہی ہوتی۔ وہ اس کا ملازم کہاں ہے؟ وہ مشورہ دے رہا تھا کہ، تنویر نے ہونٹ پیچتے ہوئے کہا، اسے میں نے بے ہوش کر دیا ہے، اس کی فکر مت کرو، کیپٹن شکیل نے کہا اور تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ صفدر نے اس دوران آگے بڑھ کر فرش پر بے ہوش پڑی ہوئی مارتھا کو اٹھا کر صوفے پر ڈالا۔ مارتھا کے منہ اور ناک سے خون بہہ رہا تھا اور وہ اس طرح سانس لے رہی تھی جیسے ابھی چند لمحوں بعد مر جائے گی۔ میڈیکل باکس تلاش کرو، یہ مرنے والی ہے، صفدر نے کہا۔ اوہو، اس کو ملازم کو ہوش میں لانا پڑے گا، کیپٹن شکیل نے تیز لہجے میں کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں پانی لاتی ہوں، وہ اس کے منہ میں ڈالو، جولیا نے بے چین ہو کر کہا اور ایک سائڈ پر موجود دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ آپ ٹھہریے، میں لے آتا ہوں، تنویر نے کہا اور دوڑ کر باتھ روم کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے اب احساس ہو رہا ہے کہ غصے کی شدت میں اس نے مارتھا کو موت کے دبانے پر بچا دیا ہے اور اگر یہ مر گئی تو پھر سارا منصوبہ درا کا درا رہ جائے گا۔ اس نے باتھ روم میں پڑے ہوئے ایک جگ میں پانی بھرا اور اس طرح دوڑتا ہوا واپس آ گیا۔ صفدر نے مارتھا کا منہ کھول کر اس کے حلق میں پانی ڈالا اور پھر کافی سارا پانی اس نے اس کے سر پر ڈال دیا۔ مارتھا کی ناک اور منہ سے تیزی سے کھوتا ہوا خون رک گیا تھا اور مارتھا کا سانس بھی قدرے نارمل ہو گیا۔ بچ گئی ہے، ویسے اگر ذرا سی چوٹ زیادہ لگ جاتی تو یہ ختم ہو چکی ہوتی، صفدر نے چیختے ہوئے کہا۔ وہ مجھے دراصل، تنویر نے کہا۔ کوئی بات نہیں تنویر، تمہارا غصہ بچا تھا، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا اور تنویر نے بے اختیار منہ دوسری طرف کر لیا۔ جولیا کے چہرے پر بھی مسرت بھری مسکراہٹ رینگ گئی۔ اب اسے ہوش میں لے آؤ، جولیا نے کہا۔ ابھی نہیں، کیپٹن شکیل میڈیکل باکس لے آئے، اسے طاقت کا انجیکشن لگے گا، پھر یہ ہوش میں آئے گی۔ اگر ویسے ہی اسے ہوش میں لایا گیا تو اس کی حالت پھر خراب ہو سکتی ہے، صفدر نے کہا اور جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد کیپٹن شکیل میڈیکل بیگ پکڑے اندر داخل ہوا۔ اس ملازم کو میں ساتھ لے گیا تھا سٹور میں اور پھر وہیں بے ہوش کر کے چھوڑ آیا ہوں، کیپٹن شکیل نے میڈیکل بیگ صفدر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ صفدر نے بیگ کھول کر اس میں موجود سرنج میں ایک دوا فل کی اور پھر صوفے پر پڑی مارتھا کے بازو میں انجیکشن لگا کر اس نے خالی سرنج میز پر رکھی اور بیگ بند کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے مارتھا کی نبض چیک کی اور پھر اطمینان بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کی ناک اور منہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب مارتھا کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہوئے تو صفدر پیچھے ہٹ گیا اور چند لمحوں بعد مارتھا نے کراتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ کچھ دیر تو وہ اسی حالت میں پڑی رہی، پھر جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اب اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات نمایاں تھے۔
اتنا سبق کافی ہے تمہارے لیے یا اس سے زیادہ دعا دی جائے؟ جولیا نے کراتے ہوئے کہا، تم کون ہو؟ تم پولیس کے لوگ نہیں ہو سکتے، وہ اس طرح نہیں کرتے۔ کیا تم ڈاکو ہو؟ میرے پاس تو کچھ نہیں، سب کچھ بینک میں ہے اور میرے وکیلوں کے بغیر بینک سے کچھ نہیں نکل سکتا۔ مارتھا نے ہگلاتے ہوئے کہنا شروع کر دیا، نہ ہم ڈاکو ہیں اور نہ ہمارا تعلق پولیس سے ہے۔ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا، اوہ پھر یہ؟ مارتھا اور زیادہ گڑبڑا گئی۔ تمہاری بہن ولاڈی سے ہمیں کام ہے اور تم نے ولاڈی کو فوری طور پر اپنے پاس اس طرح بلانا ہے کہ اسے معمولی سا شعبہ بھی نہ ہو سکے۔ جولیا نے کہا، ولاڈی کو؟ مگر کیوں؟ تم اسے یہاں کیوں بلوانا چاہتے ہو؟ مارتھا نے کہا، ہم نے اس سے ایک ایسے آدمی کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے جس نے بہارے پاس کا ایک سگریٹ اٹھا لیا ہے اور اس کے بارے میں صرف ولاڈی جانتی ہے۔ جولیا نے جواب دیا، تم نے خواہ مخواہ یہ ساری حرکتیں کر ڈالیں۔ ولاڈی اپنی مرضی کی مالک ہے، وہ کیوں بھلا یہاں آئے گی؟ جاؤ اور جا کر اس کی رہائش گاہ پر اس سے مل لو۔ مارتھا نے منہ بناتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تمہاری ہڈیاں ٹوٹنی باقی ہیں۔ اوکے، جولیا نے گراتے ہوئے کہا، سنو مارتھا، حقیقت پسندی سے کام لو۔ تم نے ہمارے ساتھی کا غصہ دیکھا ہے، اگر ہم اسے روک نہ دیتی تو اب تک تم قبر میں پہنچ چکی ہوتی، اور اب اگر ہم نے اسے اجازت دے دی تو تم قبر میں نہ پہنچ سکو گی اور تمہارے جسم کی ایک ہڈی توڑ دی جائے گی۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ بس اتنا کہ ولاڈی کو یہاں آنے پر مجبور کر دو۔ صفدر نے کہا، مجھے دھمکیاں مت دو، میں چاہوں تو ایک لمحے میں تمہیں نیست و نابود کر دوں، مگر میں تمہیں معاف کر رہی ہوں، جاؤ یہاں سے۔ مارتھا نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا، بڑھیا، تم اس طرح نہیں مانو گی۔ تنویر نے ایک بار پھر انتہائی وسیلے لہجے میں کہا اور کسی بھرے ہوئے سانڈ کی طرح اس پر جھپٹا، اور پھر بوڑھی مارتھا کو اس نے گردن سے پکڑا اور فضا میں اٹھا لیا۔ اسے ایک کمرے میں لے چلو، جولیا نے کہا، اور تنویر نے ہاتھ گھما کر مارتھا کے جھڑکتے ہوئے جسم ایک زوردار جھٹکے سے کھلے دروازے سے باہر پھینک دیا۔ ایک دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی بوڑھی مارتھا کے حلق سے چیخ بھی نکل گئی۔ پہلے وہ ہاتھ پیر ضرور مار رہی تھی، ابھی تو نہیں مرا، لیکن ابھی تمہارے ساتھ اس کی بھی موت آئے گی۔ تنویر نے گراتے ہوئے کہا، مت مارو، میں بلواتی ہوں ولاڈی کو، تم ظالم ہو۔ مارتھا نے گگیائے ہوئے لہجے میں کہا، پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے کمرے میں کیا کیا حفاظتی انتظامات کر رکھے ہیں؟ جولیا نے کہا، کچھ نہیں، میں تو بس ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ مارتھا نے کہا، لیکن اس کے ساتھ اس نے نظریں بھی چرا لی۔ یہ واقعی ٹیڑھی کھیر ہے۔ خنجر نکالو جیکب اور اس کے دائیں ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دو۔ جولیا نے گسیلے لہجے میں کہا، ابھی لو، 1 منٹ میں، تنویر نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے کوٹ کی اندرونی طرف بنی ہوئی ایک خصوصی ساخت کی جیب سے ایک تیز دھار خنجر نکالا۔ رک جاؤ، بتاتی ہوں، رک جاؤ۔ مارتھا نے خنجر دیکھتے ہی بری طرح خوفزدہ ہو کر چیختے ہوئے کہا، نہیں، اب میں نہیں رک سکتا، تم بار بار ہمیں چکر دینے کی کوشش کر رہی ہو۔ تنویر نے خنجر کو ہاتھ میں تولتے ہوئے اور اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اور مارتھا خوف کی شدت سے صوفے پر گر کر پھڑکنے لگی اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اس طرح تنویر کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی جیسے بچے کسی سے خوفزدہ ہو کر روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اگر تم نے مکاری کی تو سن بڑھیا، میں تمہاری یہ مرغی جیسی گردن ایک لمحے میں کاٹ ڈالوں گا، سمجھی؟ تنویر نے بگاڑتے ہوئے کہا، نہیں، میں کچھ نہیں کروں گی، مت مارو مجھے، مت مارو۔ مارتھا اس انداز میں بولی جیسے وہ خوف کی انتہا پر پہنچ چکی ہو۔ تم خود ہی حماقت کر رہی ہو مارتھا، حالانکہ ہم تو تم سے شریفانہ انداز میں گفتگو کرنا چاہتے تھے، جولیا نے کہا، اور مارتھا لمبے سانس لے کر اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش میں مصروف ہو گئی۔ اب بتاؤ کیا انتظامات ہیں تمہارے؟ یہ سوچ کر جواب دینا کہ ہم سب انتظامات کو چیک کریں گے۔ ہمارا ایک آدمی ایسے انتظامات کا ماہر ہے، اور اگر تم نے ذرا سی بھی غلط بیانی کی تو پھر شاید تمہارے پاس مزید کوئی موقع نہیں رہے گا۔ جولیا نے کہا، میں سب بتا دیتی ہوں، سب۔ مارتھا نے کہا، اور پھر جب اس نے انتظامات کی تفصیل بتانا شروع کی تو وہ سب حیران رہ گئے۔ اب انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ اگر تنویر جذباتی اقدام کر کے شروع سے ہی اس بڑھیا کو نہ پکڑ لیتا تو وہ یقینی طور پر اب تک بے بسی کی موت مر چکے ہوتے۔ اس مارتھا نے واقعی اپنے کمرے میں اس قدر خوفناک حفاظتی انتظامات کر چکے تھے کہ شاید ایسے انتظامات کسی بڑے سے بڑے بینک نے بھی اپنے سرمایہ کی حفاظت کے لیے نہ کیے ہوں۔ ٹھیک ہے، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے کہ تم سچ بول رہی ہو، اب اصل کام شروع کرو، ولاڈی کو بلاؤ۔ لیکن یہ سن لو کہ اگر تم نے اسے کوئی اشارہ دینے کی کوشش کی یا کسی خطرے کا اظہار کیا یا وہ یہاں نہ آئی تو پھر تمہارا واقعی انتہائی عبرتناک حشر ہوگا، اور اگر تم نے تعاون کیا تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں اور ولاڈی کو ہم انگلی لگائے بغیر خاموشی سے واپس چلے جائیں گے۔ جولیا نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، میں بلاتی ہوں اسے۔ مارتھا نے کہا اور ساتھ پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ کیپٹن شکیل نے آگے بڑھ کر فون سیٹ میں موجود لاؤڈر کا بٹن آن کر دیا۔ مارتھا نے نمبر ڈائل کیے، دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دیتی رہی، پھر ایک نسوانی آواز سنائی دی، ہیلو۔
रेमजी हाउस। बोलने वाले का लहजा स्पार्सा था। मार्था बोल रही हूँ ट्रीसा, वलाडी से बात कराओ। मार्था ने कहा, ओ मदाम, आप बड़े दिनों बाद फ़ोन किया है, कैसी हैं आप? दूसरी तरफ से ट्रेसा ने इंतहाई बेतकल्लुफ़ाना लहजे में बात करते हुए कहा, ठीक हूँ। मार्था ने होंठ पीछते हुए जवाब दिया, मदाम वलाडी रेमजी हाउस से 3 वे में शिफ्ट हो गई हैं, आप वहाँ फ़ोन कर लें। दूसरी तरफ से कहा गया, अच्छा शुक्रिया, कभी आओ मेरे पास। मार्था ने कहा, शुक्रिया, जैसे ही फुर्सत मिली ज़रूर आऊँगी। दूसरी तरफ से मसरत भरे लहजे में कहा और मार्था ने गुड बाय कहते हुए क्रेडल दबाया और एक बार फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, एक रक्त सी आवाज़ सुनाई दी, क्या ये 3 वे है? मार्था ने तेज लहजे में कहा, आप कौन हैं? दूसरी तरफ से उसी तरह करख्त लहजे में पूछा गया, मैं मार्था बोल रही हूँ, वलाडी से बात कराओ। मार्था ने कहा, कौन मार्था? वेरी सॉरी, हम किसी मार्था को नहीं जानते। दूसरी तरफ से इंतहाई सख्त बल्कि सर्द लहजे में कहा गया और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। मार्था ने खामोशी से रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। क्या मतलब? जूलिया ने चौंक कर कहा, अभी फ़ोन आएगा, ये इनका तरीक़ाकार है। मार्था ने थके थके लहजे में कहा तो जूलिया और इसके साथियों ने इस बात में सर हिला दिए और बाकी चंद मिनट बाद टेलीफोन की घंटी बज उठी और मार्था ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। मार्था बोल रही हूँ, मार्था ने कहा, 3 वे से पेमेंट बोल रहा हूँ मादाम। दूसरी तरफ से कहा गया। लहजा और आवाज़ वही थी जिसने पहले इंतहाई सख्त लहजे में बात की थी, लेकिन इस बार लहजा बेहद नरम था। मैंने रेमजी हाउस फ़ोन किया था, वहाँ ट्रिसिया ने बताया है कि वलाडी 3 वे में शिफ्ट हो गई है, मैंने इससे इंतहाई ज़रूरी बात करनी है। मार्था ने जवाब देते हुए कहा, मदाम बेहद मसरूफ़ हैं, वो इस वक्त भी एक अहम मिशन के सिलसिले में मैकर के साथ गई हुई हैं। इनकी वापसी तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद ही होगी। जैसे ही वो वापस आएंगी मैं आपका पैगाम इन तक पहुंचा दूंगा और वो आपसे खुद ही रब्ता कर लेंगी। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। ओके शुक्रिया, मार्था ने कहा और रिसीवर रख दिया। क्या वो वाकई 1 घंटे बाद आ जाएगी? जूलिया ने कहा, कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है पहले आ जाए और हो सकता है कई दिनों तक ना आए। मार्था ने जवाब देते हुए कहा, ये 3 वे कहाँ है? सफ्तर ने पूछा, ये वलाडी का हेडक्वार्टर है, इसका नाम इसने खुद ही 3 वे हाउस रखा हुआ है। मैं एक बार वहाँ गई थी, पाइन हिल्स कॉलोनी के इख्तिताम पर, जहाँ सड़क जाकर ख़त्म हो जाती है, वहाँ एक बड़ा सा फाटक है। इस फाटक के बाद तकरीबन 2 या 3 एकड़ रकबा घना जंगल है। इस जंगल के बाद बहुत बड़ी इमारत को 3 वे हाउस कहते हैं। अगली तरफ एक वसी रकबा है जिसमें इंतहाई कीमती जड़ी बूटियाँ काश्त की गई हैं, क्योंकि वलाडी जड़ी बूटियों का मार है, वो वहाँ पर रिसर्च करती रहती है। मार्था ने जवाब दिया, वहाँ कितने मुहाफ़िज़ हैं? जूलिया ने पूछा। मैंने फाटक पर 2 देखे थे, फिर इमारत में 3-4 नज़र आए थे। मज़ीद मैंने ना इसी से कभी पूछा है और ना कभी इसकी ज़रूरत पड़ी है। मार्था ने जवाब देते हुए कहा, मेरा ख्याल है हमें यहाँ बैठकर वक्त ज़ाया करने के बजाय वहीं 3 वे जाना चाहिए। तनवीर ने कहा, हाँ ठीक है। जूलिया ने कहा और उठकर खड़ी होगी। इसका क्या करना है? इस बार तनवीर ने अक्षय ज़बान में बात करते हुए मार्था के मुतल्लिक़ पूछा। ज़ाहिर है इसे ज़िंदा छोड़ देना हमाकत है। हम बाहर जा रहे हैं, तुम इसे ऑफ़ कर दो और फ़ोन लाइन भी ऑफ़ कर दो, जूलिया ने कहा और तेज़ी से दरवाजे की तरफ मुड़ गई। बाकी साथी भी खामोशी से इसके पीछे चल पड़े, जबकि तनवीर वहीं रुक गया और फिर जैसे ही वो दरवाजे से बाहर आए, इन्हें अंदर से गोलियां चलने और मार्था की चीखें सुनाई दीं, लेकिन वो खामोशी से पोर्च की तरफ बढ़ते चले गए जहाँ इनकी कार मौजूद थी। थोड़ी देर बाद तनवीर भी वापस पहुँच गया। मैंने मार्था के साथ इस जैफरे का भी खात्मा कर दिया है, तनवीर ने बड़े सादा से लहजे में कहा और जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद इनकी कार मार्था की पुरशका महलनुमा रहायशगाह से निकलकर तेज़ी से पाइन हिल्स की कॉलोनी की तरफ बढ़े चली जा रही थी। बाज़ औक़ात मिशन के दौरान बेगुनाह और गैर मुतल्लका अफराद का खात्मा करना पड़ता है, मुझे इस पर बेहद अफसोस होता है। साइड सीट पर बैठी हुई जूलिया ने कहा, हाँ लेकिन मिस जूलिया, हम अपनी ज़ात के लिए या अपने ज़ाती मकसद के लिए ऐसा नहीं करते। ये सब कुछ हमारे मिशन की तकमील के लिए होता है और हमारा मिशन अभी हमारे ज़ाती फ़ायदे के लिए नहीं होता। अगली सीट पर बैठे हुए सफदर ने कहा और जूलिया ने इस तरह सर हिला दिया जैसे उसके ज़हन से कोई बड़ा बोझ हट गया हो। मिस जूलिया, 3 वे के बारे में आपने क्या प्लानिंग की है? अचानक कैप्टन शकील ने कहा, वो भी सफदर के साथ अगली सीट पर बैठा हुआ था। प्लानिंग कैसी? असला हमारे पास है और 3 वे के बारे में हमें इल्म है। जूलिया के जवाब देने से पहले ही स्टीयरिंग पर बैठा हुआ तनवीर बोल पड़ा, इसे हेडक्वार्टर बताया गया है, वो मार्था के मकान की तरह आम सा मकान तो बहरहाल ना होगा। कैप्टन शकील ने जवाब दिया, कुछ भी हो प्लानिंग के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह सिवाय वक्त ज़ाया करने के और कुछ भी हासिल नहीं होगा। वलाडी और इसका पूरा गैंग वेलिंगटन में हमें तलाश कर रहा है और यकीनन इस बार वो हमें पकड़ने और पूछ-कुछ करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे और देखते ही गोलियों से उड़ा देंगे, इसलिए हमारे पास कतई वक्त नहीं है
کہ ہم پہلے جا کر چاروں طرف سے اس کا جائزہ لیں اور پھر اندر جانے کی پلاننگ کریں۔ تنویر نے تفصیل بات کرتے ہوئے کہا، تنویر کی بات درست ہے، ہمیں فوری طور پر ڈائریکٹ ایکشن کرنا پڑے گا، پلاننگ کے لیے ہمارے پاس قطعی وقت نہیں ہے، جولیا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور تنویر کا چہرہ اس طرح مسرت کے تاثرات سے بھر گیا جیسے اسے کوئی بہت بڑا خزانہ مل گیا ہو۔ آپ کی بات درست ہے مس جولیا، واقعی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن دو باتیں پھر بھی ہمارے پیش نظر رکھنی چاہیں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ ریڈ اس وقت کرنا ہوگا جب ولاڈی وہاں موجود ہو، اور دوسری بات یہ کہ ہمیں ہر صورت ولاڈی کو زندہ پکڑنا ہے۔ صفدر نے کہا، لیکن کس طرح؟ کیا ہم پہلے وہاں فون کریں گے؟ جولیا نے کہا، وہاں سے فون پر بات چیت کا سسٹم تو سامنے آ گیا ہے۔ مارتھا نے بات کی، اسے جواب دیا گیا، پھر مارتھا کو خود فون کیا گیا، اس لیے ہم فون سے کس طرح معلومات حاصل کر سکیں گے؟ تنویر نے کہا، ہمیں رات کو ریڈ کرنا چاہیے، وہ لازماً 3 میں موجود ہوگی۔ صفدر نے جواب دیا، لیکن اگر وہ 1 گھنٹے بعد آئی گئی تو پھر اس نے لازماً مارتھا سے بات کرنی ہے، اور وہاں سے کوئی جواب نہ ملنے پر وہ اپنے کسی آدمی کو وہاں بھیجے گی، اور جب وہاں مارتھا اور اس کے ملازم کی لاش ملے گی تو پھر وہ سمجھ جائے گی کہ یہ کارروائی ہماری ہے، اور پھر 2 باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ 3 سے غائب ہو جائے گی یا پھر ہمارے استقبال کے لیے پوری طرح تیار ہوگی، اور دونوں صورتوں میں ہمارے لیے مشکلات ہی پیدا ہوں گی۔ کیپٹن شکیل نے کہا، میرا خیال ہے ہمیں 3 پر اچانک ریڈ کر کے وہاں موجود سب افراد کا خاتمہ کر دینا چاہیے، اور پھر جیسے ہی ولاڈی وہاں آئے ہم اسے قابو میں کر لیں، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے۔ تنویر نے کہا، تنویر درست کہہ رہا ہے، ہمیں واقعی ایسا ہی کرنا چاہیے، زیادہ لمبی بات سوچنا ہمارے ہی خراب ہو جائے گی۔ جولیا نے اس بار فیصلہ کن لہجے میں کہا، ٹھیک ہے۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اسلحہ وغیرہ تیار کر لو، پھاٹک پر پہنچ کر ہم نے کارروائی شروع کر دینی ہے، سب کچھ تیز رفتاری سے اور اچانک کرنا ہے۔ جولیا نے کہا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے، اور پھر جیسے ہی ان کی کار پائن ہلز کالونی کا موڑ مڑی، اچانک سفید رنگ کی ایک جدید ماڈل کی کار بھی دوسری طرف سے مڑی اور ان کے آگے چلتی ہوئی پائن ہلز کالونی میں داخل ہو گئی۔ چونکہ کالونی میں آنے جانے والی کئی کاریں تھیں، اس لیے انہوں نے زیادہ پرواہ نہ کی۔ ویسے بھی اس سفید کار میں ڈرائیور کے علاوہ صرف 2 مرد بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب پائن ہلز کالونی کے اختتام پر وہ سفید رنگ کی کار بڑے سے پھاٹک کی طرف بڑھتی دکھائی دی تو تنویر نے بے اختیار اپنی کار ایک سائیڈ روڈ پر موڑ دی۔ گڈ تنویر، تم نے واقعی بروقت فیصلہ کیا ہے، عقبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے صفدر نے کہا، میں ہمیشہ بروقت ہی فیصلہ کیا کرتا ہوں، تنویر نے معنی خیز لہجے میں کہا، اور صفدر کے ساتھ ساتھ دوسرے ساتھی بھی ہنس پڑے۔ تنویر کار کو کالونی کی اندرونی سڑکوں پر گھماتا ہوا ایک بار پھر جب مین روڈ پر آیا تو اب پھاٹک کے سامنے وہ سفید کار موجود نہ تھی، البتہ پھاٹک کی سائیڈ میں مشین گنوں سے مسلح 2 افراد کھڑے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ تنویر کی کار کو پھاٹک کی طرف آتے دیکھ کر چوکنا سے ہو گئے۔ پھر تنویر نے جیسے ہی بند پھاٹک کے سامنے جا کر کار روکی، اچانک عقبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں کے ہاتھوں میں موجود سائلنسر لگے ریوالوروں سے شعلے سے نکلے، اور وہ دونوں ہی جو کار کی طرف بڑھنے کے لیے اقدام اٹھا رہے تھے، چیختے ہوئے اچھل کر نیچے گرے تو صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں بجلی سے تیزی سے کار کے دروازے سے کھول کر نیچے اترے۔ وہ دونوں تڑپتے ہوئے انداز میں اٹھنے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں نے ایک گولی اور چلائی، اور اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ دونوں ہی ایک جھٹکے سے نیچے گرے اور ساخت ہو گئی۔ اسی لمحے جولیا نیچے اتر کر پھاٹک کی طرف دوڑ پڑی تھی، اور پھر اس نے پلک جھپکنے میں پھاٹک کا بڑا کنڈا کھولا اور اسے زور لگا کر دونوں اطراف میں کھول دیا۔ تنویر کار آگے بڑھا کر لے گیا، جبکہ صفدر اور کیپٹن شکیل نے سب سے پہلے تو دونوں محافظوں کی مشین گنوں پر قبضہ کیا، اور پھر انتہائی تیز رفتاری سے وہ ان دونوں کو گھسیٹتے ہوئے پھاٹک کے اندر لے گئے۔ انہیں ادھر اوٹ میں پھینک دو، جولیا نے کہا، اور دونوں محافظوں کی لاشیں ایک طرف جھاڑیوں کی اوٹ میں ڈال دی گئیں۔ چونکہ صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں نے انتہائی تیزی اور پھرتی سے کام لیا تھا، اس لیے ان دونوں کے زخموں سے نکلنے والے خون کی زیادہ مقدار تو وہاں نہ گری تھی، لیکن اس کے باوجود بھی خون کی موٹی سی لکیریں ضرور اندر جاتی ہوئی صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ اور پھر کیپٹن شکیل نے جھک کر مٹی سے دونوں مٹھیاں بھریں اور خون کی ان لکیروں پر ڈالنا شروع کر دی۔ صفدر نے بھی اس کی پیروی کی، اور تھوڑی دیر بعد ان دونوں نے مل کر مٹی سے یہ لکیریں مکمل طور پر ڈھانپ دیں۔ اب بہرحال پہلی نظر میں لکیریں نظر نہیں آ سکتی تھیں۔ ایک آدمی کو یہاں رکنا چاہیے، کسی بھی وقت کوئی آ سکتا ہے۔
صفدر نے کار کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، نہیں، پہلے ساری عمارت پر قبضہ کر لیں، پھر یہاں کسی کو بھیجیں گے، جولیا نے کہا اور تیزی سے کار میں سوار ہو گئی۔ صفدر اور کیپٹن شکیل بھی مشین گن نے سنبھالے عقبی سیٹ پر بیٹھ گئی اور تنویر نے ایک جھٹکے سے کار آگے بڑھا دی۔ ہر طرف گھنا جنگل پھیلا ہوا تھا، لیکن وہاں کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا، البتہ کہیں کہیں درختوں پر سیاہ رنگ کے بڑے بڑے ڈبے لٹکے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، جو کہ صحیح سلامت اور انتہائی تیز رفتاری سے آگے بڑھی چلی جا رہی تھی اور کسی قسم کی کوئی رکاوٹ بھی پیدا نہیں ہو رہی تھی، اس لیے وہ بھی خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر جنگل کا حصہ ختم ہو گیا اور ایک بڑی سی پرشکوہ عمارت نظر آنے لگ گئی۔ اس کے وسیع و عریض پورچ میں 2 کاریں موجود تھیں اور برآمدے میں مشین گنوں سے مسلح 4 محافظ بھی کھڑے ہوئے تھے۔ باہر نکل کر بغیر وارننگ کے انہیں ختم کرنا ہے، سلنسر لگے ریوالور استعمال کرنے ہوں گے اور پھر فوری طور پر پوری عمارت میں پھیل کر جو نظر آئے مشین گنوں سے اڑا دینا ہے، جولیا نے کسی کمانڈر کی طرح ہدایات دیتے ہوئے کہا اور سب نے سر ہلا دیے۔ برآمدے میں کھڑے ہوئے محافظ خاموش کھڑے تھے، ظاہر ہے کار گیٹ پاس کر کے یہاں آئی تھی، اس لیے وہ خاموش تھے، انہیں گیٹ پر موجود محافظوں کے بارے میں علم نہ ہو سکا تھا۔ تنویر نے کار ایک جھٹکے سے دوسری کار کے پیچھے روکی اور دوسرے لمحے وہ سب تیزی سے باہر نکلے اور پھر اس سے پہلے کہ چاروں محافظ کچھ سمجھتے، سلنسر لگے ریوالور نے گولیاں اوگ لیں اور وہ چاروں ہی چیختے ہوئے نیچے گرے۔ جولیا اور تنویر نے تیزی سے آگے بڑھ کر ان میں سے 2 کی مشین گنیں اٹھائیں اور پھر وہ چاروں اڑتے ہوئے عمارت میں داخل ہو گئی۔ اندرونی راہداری مڑتے ہی تنویر نے سب سے پہلے فائر کھول دیا اور راہداری میں موجود وہ محافظ چیختے ہوئے اچھل کر وہیں راہداری میں گرے۔ وہ ایک دروازے کے سامنے کھڑے تھے، تنویر نے ان کے نیچے گرتے ہی دوڑ کر پوری قوت سے دروازے پر لات ماری اور دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور تنویر بجلی کی تیزی سے اندر داخل ہوا اور پھر کمرہ مشین گن کی ریٹ سے گونج اٹھا، جبکہ جولیا، صفدر اور کیپٹن شکیل تیزی سے دوڑتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی۔ کمرے میں موجود 4 افراد جو ایک میز کے گرد بیٹھے ہوئے تھے، گولیوں کی پہلی بچھاڑ میں ہی چیختے ہوئے نیچے گرے اور تڑپنے لگی۔ تنویر نے اس وقت تک ہاتھ نہ روکا جب تک وہ چاروں ہی ٹھنڈے نہ پڑ گئے۔ اس کے ساتھ ہی تنویر دوڑتا ہوا کونے میں موجود ایک دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازے کو بھی لات مار کر کھولا اور تیزی سے اندر داخل ہوا۔ یہ باتھ روم تھا، لیکن خالی پڑا ہوا تھا۔ تنویر تیزی سے مڑ کر باہر نکلا ہی تھا کہ یکلخت ایک دھماکہ ہوا اور تنویر کو یوں محسوس ہوا جیسے اس دھماکے کے ساتھ ہی اس کے سینے میں کوئی گرم سلاخ اتر گئی ہو۔ وہ اچھل کر نیچے گرا، اس کا جسم خود بخود تیزی سے پھیلنے اور سمٹنے لگا، ذہن پر اندھیرے سے چھڑنے لگے اور سانس رک رک کر آنے لگا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کے جسم میں موجود خون میں اچانک آگ بھر دی ہو۔ اسی لمحے اس نے ایک بھاری جسم کے آدمی کو ہاتھ میں ریوالور پکڑے اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ آدمی ایک بار پھر فرش پر تڑپتے ہوئے تنویر پر دوسرا فائر کرنا چاہتا تھا کہ جیسے تنویر کے جسم میں پارا سا بھر گیا اور دوسرے لمحے اس کا جسم یکلخت سمٹا اور ہوا میں اڑتا ہوا اس آدمی سے ٹکرایا اور تنویر اسے ساتھ لیتا ہوا نیچے گرا۔ اس آدمی نے بجلی کی تیزی سے تڑپ کر تنویر کو اپنے اوپر سے ایک طرف اچھالا۔ وہ تنویر کی حالت لمحہ بہ لمحہ خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی، لیکن اس کے دل میں اس آدمی کے لیے شدید ترین نفرت کی ایک تیز لہر سی دوڑ گئی تھی۔ اسے لاشعوری طور پر احساس ہو گیا تھا کہ اس آدمی نے اسے گولی ماری ہے اور اب وہ مر جائے گا، اور اس خیال کی وجہ سے اس کے دل و دماغ پر اس آدمی کے خلاف انتہائی نفرت سی بھر گئی تھی۔ وہ مرنے سے پہلے اس کا ہر صورت میں خاتمہ کرنا چاہتا تھا، لیکن ظاہر ہے اس کے پاس اب کوئی ہتھیار نہ تھا۔ وہ مشین گن نہ جانے کہاں گر گئی تھی، لیکن جیسے ہی اس آدمی نے اسے اچھال کر ایک طرف پھینکا، تنویر کا ہاتھ کسی سرد سی چیز سے ٹکرایا اور پھر تنویر کو نہیں معلوم کہ کیا ہوا۔ اسے صرف اتنا احساس تھا کہ اس کا بازو کسی مشین کی طرح حرکت میں آیا تھا اور اس آدمی کے حلق سے تیز چیخ نکلی تھی، اور بس اس کے بعد کیا ہوا اس کا علم تنویر کو نہ ہو سکا۔ اس کا ذہن یکلخت جیسی گہری اور تاریک دلدل میں ڈوبتا چلا گیا تھا اور اس کے ذہن میں آخری احساس یہی رہ گیا تھا کہ اس کا سانس اس کے گلے میں پھنس گیا ہے۔ اس نے جسم کو جھٹکا دے کر سانس کو باہر نکالنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر سب حواس وغیرہ فنا ہو کر رہ گئے تھے۔ لیکن پھر جس طرح انتہائی گہرے اندھیرے کنویں کی طرح تہہ میں کوئی روشنی کا نقطہ چمکتا ہے، اس طرح تنویر کے اندھیرے ذہن میں بھی کہیں دور روشنی کا ایک نقطہ سا چمکا، اور پھر یہ روشنی تیزی سے پھیلتی چلی گئی اور اس کے ساتھ ہی اسے اپنے فنا ہو گئے حواس زندہ ہوتے محسوس ہوئے، اور سب سے پہلے احساس جو اسے وہی ہوا تھا کہ اس کے گلے میں پھنسا ہوا سانس اچانک ایک جھٹکے سے باہر آ گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ اب لمبے سانس لے رہا تھا۔ خدایا تو مہربان ہے، تو رحم کرنے والا ہے۔ اچانک اس کے کانوں میں جولیا کے جذبات میں ڈوبی ہوئی آواز پڑی تو اس کے آہستہ آہستہ بحال ہوتے ہوئے آواز یکلخت
بحال ہو گئے اور اسے ماحول کا احساس ہونے لگا۔ مبارک ہو تنویر، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نئی زندگی دی ہے۔ صفدر کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میرے طرف سے بھی مبارک قبول کرو، تمہیں واقعی نئی زندگی ملی ہے۔ کیپٹن شکیل کی آواز سنائی دی۔ شکریہ، تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اب نہ صرف پوری طرح ہوش میں تھا بلکہ اب اس کا سانس بھی نارمل انداز میں چل رہا تھا۔ تنویر کے ہوش آ گیا، وہ اکتایا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ایک طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی اور تنویر نے اس طرف گردن گھمائی جس طرف سے جولیا کی آواز سنائی دے رہی تھی، اور دوسرے میں اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں سیروں خون بڑھ گیا ہو۔ جولیا جو فرش پر بیٹھی اس کے لیے دعا مانگ رہی تھی، اب اٹھ کر اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر انتہائی تشکر کے تاثرات نمایاں تھی۔ زندگی بار بار نہیں ملا کرتی، بہرحال اب تم خطرے سے محفوظ تو ہو گئے ہو، لیکن ابھی تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہوا کیا ہے؟ ولاڈی پکڑی گئی؟ تنویر نے کہا۔ نہیں، ولاڈی اب ولنگٹن میں نہیں ہے، وہ بحر اکنیوس میں واقع جزیرے کارسٹن پر چلی گئی ہے، جہاں ریڈ رنگ کی ادویات بنانے والی خفیہ فیکٹریاں موجود ہیں۔ صفدر نے جواب دیا۔ اوہو، کیسے معلوم ہوا؟ مجھے تفصیل تو بتاؤ، تنویر نے کہا۔ اس عمارت میں 18 کے قریب افراد تھے، ہم نے ان کا خاتمہ کر دیا، اور پھر جب ہم واپس اس کمرے میں آئے جہاں داخل ہوتے ہوئے تمہیں چھوڑ گئے تھے تو تم وہاں شدید زخمی حالت میں بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ تمہارے سینے میں گولی لگی تھی اور تمہارے ساتھ ایک بھاری جسم کا آدمی بھی بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اس کے سر پر چوٹ لگی ہوئی تھی اور اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ تمہاری حالت بے حد خراب تھی، اس لیے ہم نے فوری طور پر تمہاری دیکھ بھال شروع کر دی، جبکہ جولیا نے اس آدمی کے ہاتھ پیر باندھ دیے تاکہ وہ اچانک ہوش میں آ کر گڑبڑ نہ کر سکے۔ وہاں باقاعدہ ایک کمرہ ہسپتال کے انداز میں بنا ہوا تھا، چنانچہ تمہیں وہاں لے جایا گیا اور پھر کیپٹن شکیل اور میں نے مل کر تمہارا آپریشن کیا۔ وہ گولی باہر نکالی اور تمہاری حالت خاصی سنبھل گئی تو ہم تمہیں طاقت کے انجیکشن لگا کر واپس جولیا کے پاس پہنچے، اور پھر اس آدمی کو ہوش میں لا کر ہم نے اس سے پوچھ گچھ کی۔ اس پوچھ گچھ کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ ولاڈی ہمارے دستیاب نہ ہونے کے خوف سے کارسٹن چلی گئی ہے۔ اس سفید کار میں یہی آدمی بارگر ہی گیا تھا۔ وہ ولاڈی کو چارٹر طیارے پر سوار کرا کر واپس آ رہا تھا۔ بارگر اسے ہیڈ کوارٹر کا انچارج تھا، جبکہ اصل انچارج میکر تھا جس نے اب راجر کی جگہ لے لی تھی، اور اب بارگر یہاں کا انچارج تھا۔ بارگر نے بڑے سخت تشدد کے بعد زبان کھولی تھی، اس سے وہ ہلاک ہو گیا تھا۔ اس سے فراغت کے بعد جب ہم تمہارا پتہ کرنے چلے تو تم اس طرح بے ہوش پڑے ہوئے تھے، اور بعد ازاں تمہاری حالت اچانک بگڑ گئی اور بگڑتی چلی گئی۔ شاید اس گولی کا زہر تمہارے خون میں خاصا پھیل چکا تھا۔ ہم تو کوششوں میں لگے رہے، جو انجیکشن دستیاب تھے وہ لگاتے رہے، اور مس جولیا تمہاری صحت اور زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگتی رہی، اور پھر جس طرح اچانک بجھتا ہوا دیا دوبارہ بھڑک کر چلنے لگتا ہے، اس طرح تمہاری ڈوبتی ہوئی نبض تیزی سے بحال ہونے لگ گئی۔ بظاہر یہ سب کچھ ایک انجیکشن کی وجہ سے لگتا ہے، کیونکہ اس انجیکشن کے بعد تمہاری کیفیت بدلنے لگی تھی، لیکن دراصل یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوا ہے اور مس جولیا کی دعاؤں کی وجہ سے ہوا ہے۔ صفدر نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور اس کے جواب میں تنویر نے انہیں اس آدمی کی طرف سے چلائی گئی گولی اور پھر بے ہوش ہونے سے پہلے کے تمام واقعات بتا دیے۔ وہ لازماً کسی خفیہ دروازے سے اس وقت اندر آیا ہوگا جب تم غسل خانے میں تھے، اور تمہیں باہر آتا دیکھ کر وہ کسی صوفے کی آڑ میں ہو گیا ہوگا۔ اس طرح اسے تم پر فائر کرنے کا موقع مل گیا، لیکن تم نے واقعی بے مثال جدوجہد کی ہے کہ اس حالت میں بھی اسے بے ہوش کر دینے میں کامیاب ہو گئی، اور تمہاری وجہ سے ہی وہ آدمی ہمارے ہاتھ زندہ لگ گیا، ورنہ تو ظاہر ہے ہم یہاں بیٹھے ولاڈی کی واپسی کا انتظار ہی کرتے رہ جاتے۔ صفدر نے جواب دیا، اور تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اب کیا کرنا ہے؟ میری وجہ سے تم لوگ یہاں پھنس کر رہ گئے ہو، لیکن یہ کمرہ تو ہسپتال کی طرح کا نہیں ہے۔ تنویر نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں ہوش 8 گھنٹوں بعد آیا ہے، اور ظاہر ہے ہم 8 گھنٹوں تک اس ہیڈ کوارٹر میں نہ رکھ سکتے تھے، اور تمہاری وجہ سے آنے والے سے لڑنے والے سے بھی نہ لڑ سکتے تھے، چنانچہ ہم نے فوری طور پر اس عمارت کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا، اور تمہیں میں نے اور کیپٹن شکیل نے بے ہوشی کے عالم میں کار کی اگلی سیٹ پر منتقل کیا۔ جولیا نے درمیان میں اکڑوں بیٹھ کر تمہیں سنبھالا، جبکہ کیپٹن شکیل نے ڈرائیونگ کی، اور ہم انتہائی محتاط انداز میں کار چلاتے ہوئے اس عمارت سے نکلے، اور پھر بغیر کسی رکاوٹ کے ہم اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گئے۔ میڈیکل باکس ہم ساتھ لے آئے تھے، یہاں آ کر تمہاری حالت بگڑی تھی، بہرحال اب اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا ہے، اب ہم محفوظ بھی ہیں اور تمہیں ہوش بھی آ گیا ہے۔ صفدر نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ جولیا اور کیپٹن شکیل گفتگو کے دوران اس کمرے سے باہر چلے گئے تھے، جبکہ اس بیڈ کے پاس صرف صفدر ہی موجود تھا، اس لیے وہی اس سے گفتگو کر رہا تھا۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہاں سے اس جزیرے پر جانا ہوگا، تنویر نے کہا۔ ہاں،
بارگر سے ہم نے تفصیلات معلوم کر لی ہیں، گوئی سے اصل فیکٹریوں کے بارے میں معلومات تو نہیں تھی کیونکہ وہ کبھی وہاں نہیں گیا تھا، لیکن بہرحال اس سے اتنی معلومات پھر بھی مل گئی ہیں کہ جس سے اس جزیرے پر جا کر ہم ولاڈی کو تلاش کرنے کے لیے کام کا آغاز کر سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب تم پوری طرح صحت مند ہو جاؤ گے، صفدر نے جواب دیا اور ایک کرسی گھسیٹ کر وہ اس پر بیٹھ گیا۔ تم میری فکر نہ کرو، میں اب ٹھیک ہوں، تنویر نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا۔ نہیں، اگر تم نے فوری طور پر حرکت کی تو تمہاری حالت پھر بگڑ سکتی ہے، اس لیے کم از کم 2-3 روز ہمیں یہاں چھپ کر رہنا پڑے گا، صفدر نے جواب دیا۔ لیکن یہاں وہ میکر اور اس کا گروپ تو موجود ہے، اسے جب اپنے ہیڈ کوارٹر کی تباہی کا علم ہوگا تو وہ پاگلوں کی طرح ہمیں تلاش کرنا شروع کر دے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں بھی پہنچ جائے، تنویر نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ تم فکر نہ کرو، ہم نے اس سلسلے میں ضروری حفاظتی اقدامات پہلے ہی کر لیے ہیں، صفدر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور تنویر ایک طویل سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ ظاہر ہے وہ اب مزید کیا کہہ سکتا تھا۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی اس ناول کا دوسرا حصہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے، لیکن دوستو ٹھہریے، کیا اس بار بھی عمران جولیا اور اس کے ساتھیوں سے پہلے ہی مشن مکمل کر پائے گا یا نہیں؟ یہ جاننے کے لیے دیکھیے اس ناول کا تیسرا حصہ صرف اردو صفحہ چینل پر۔ اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ شکریہ اینڈ اللہ حافظ۔